ایک تو یہ کہ ہم جب فلسفی آف سائنس کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے، اور دوسرا سائنس اور سائنسیت میں کیا بلغین علماء اسکالرس کو پڑھتا ہوں سنتا ہوں تو یہ نظر آتا ہے جیسے وہ مذہب کی حقائق کو سائنس کے ذریعے ثابت کر رہے ہو، عقلی پیمانوں پر ثابت کر رہے ہیں. شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری سمیت ڈاکٹر ذاکر نائک اور پھر میں سید ولی آپ کو پوری بتایا. اسی طرح جب میں ملحدین کو دیکھتا ہوں تو وہ مذہب کے بخیے ادھرنے دینے کے یا اس کو رد کرنے کے لیے وہ عقلی پیمانے کو لے کر آتے ہیں سائنسی. وہ یہ کہ انہوں نے ان علوم کی مخالفت نہیں کی نا، وہ یہ کہہ رہے کہ ان علوم کو آپ عقائد کو اور ان کو پرکھنے کا پیمانہ ہے. تو پرینلسٹ ہے جی، تو ان کا تو نام لینے سے پہلے میں گولی شولی کھا کے اپنے فؤاد کو مضبوط کرتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر میں پرینلسٹ کا نام لیتا ہوں ورنہ مجھے دورہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ گولی کھا لے کیونکہ آگے سے اب ہم آپ سے ہیلپ لیتے رہیں گے نا. جدیدیت ہے کیا، ایک تو یہ، دوسرا اسی کے اندر ہم 2-3 الفاظ استعمال کرتے ہیں، جدیدیت، تجدد، مجدد، متجدد، یہ سارے الفاظ اسی سے مل کے بنے. اور تیسرا یہ کہ جدیدیت نے نفس سے مذہب کے لیے کیا چیلنجز پیدا کیے. یہ پوچھنا چاہیں کہ جدیدیت کا مقابلہ کرنے کے لیے جو لٹریچر اہل مذہب نے پیدا کیا تو اس میں کوئی مؤثر، یعنی میں اس میں مسلمان نہیں کروں جتنے مذاہب والے تو کوئی ایسا آپ نشاندہی کر سکتے ہیں یا اردو، انگلش، کسی اور زبان میں کام ہے. مسلم مودودی صاحب کی دی جاتی ہے تنقیحات، ٹھیک ہے، حسن عسکری صاحب کی کتاب ہے جدیدیت، تو دیکھنا تنقیحات بھی تو جدیدیت کے پیدا کرنے کے طور پر مذہب کو انسانی زندگی سے غیر متعلق کرنے میں اور انسانی شعور، ان کے علم کے ذریعے انسانی شعور، مسلمانوں کے شعور سے غیر متعلق کرنے میں دین کو جماعت اسلامی نے یا مذہبی جماعتوں نے کردار ادا کیا، وہ تو بہت بڑا کردار ہے. تو اس لیے سیکولر لوگوں کو ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اگر یہ جماعتیں نہ ہوتی تو لوگ مذہب کے ساتھ چپکے رہتے. یہ ابھی جب میں پولیٹیکل اسلام پہ بات کروں تو اس میں پھر میں آپ سے اسی وضاحت ضرور آپ اتنا بڑا اپنے الزام کے طور یہ جو سوال کرنا بھی اسلامی اور وہ سارا کچھ اس میں آپ سے بہت ضرور سے پہلے میں الحذر یہ جو پولیٹیکل اسلام ہے نا میرے خدا ہے حسن عسکری صاحب کی ہی فکر کو، تو ان کی کتاب جدیدیت اور جدیدیت کی ابلیسیت وہ آپ کو اتفاق ہے. حسن عسکری کے گرد بڑے چھوٹے لوگ جمع ہوئے ہیں. ایون سلیم احمد صاحب جماعت اسلامی سے متاثر ہو گئے تو جماعت اسلامی سے متاثر ہونے کے بعد تو فکر کا امکان باقی نہیں رہتا نا. تو حسن عسکری کے جتنے بھی لوگ تھے وہ کیا ہے، ابھی تک مسلمانوں کا شعور جو ہے وہ جدیدیت سے ہی باخبر نہیں ہو سکا. اور جدیدیت کے وہ مذاہب جو مغربی معاشرے میں پیدا ہوئے وہ ہمارے یہاں پیدا نہیں ہوئے. ہمارے یہاں جو مذاہب پیدا ہوئے وہ کلونیل ماڈرنٹی سے. کہا یہ جاتا ہے کہ جدیدیت مہابیانیوں کا دور تھا، مابعد جدیدیت میں اس کی موت ہو گئی. ایک تو یہ کہا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ جدیدیت میں اسی مہابیانیوں کے تناظر میں عالمگیر سچائی کا ایک تصور تھا، سچائی معروض میں موجود ہے، مابعد جدیدیت سے مکمل موضوعیت میں تبدیل کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا. اور تیسرا ہم یہ پڑھتے سنتے ہیں کہ جدیدیت میں خدا کی موت ہوئی تھی، مابعد جدیدیت میں انسان کی موت ہوئی. یہ اچھا سر، یہ سیاسی اسلام سے مودودی جیسے بندہ جو اس کے بانی ان کو کہا جاتا ہے سیاسی اسلام کے، اور ان سے پوری عرب دنیا اور عجم میں بھی ان کی فکر کے اثر، حالانکہ امام خمینی پر بھی لوگوں نے تلاش کی ہے، ہم نے اپنی کتاب میں کچھ لکھا ہے. یہ وہ جناب الہاد سمجھنا چاہتا ہوں کہ الہاد کیا ہے، عہد جدیدیت پہ الہاد کیا تھا اور مابعد جدیدیت کیا. ایسا نہیں ہے کہ خود دین میں دین کی اپنی تعلیمات میں ایسی چیزیں ہیں جس سے بندہ الہاد کی طرف جاتا ہے. مثال کے طور پر جدیدیت کے اس پورے یعنی ہر طرف سے گھرا ہوا انسان ہے، ٹھیک ہے، مسلمان نوجوان یونیورسٹی میں پڑھنے والا. اب اس کو جب آپ یہ بتا رہے ہیں آپ اسلام ایک یہ کہ غیر عقلی ہے دین، یعنی اس کو عقلی اس سے نہیں وہ صحیح ہاتھ نہیں دے سکتے، ادھر سے وہ متنفر ہوتا ہے کہ یار یہ لوجک نہ ہو فلاں نہ ہو، جیسے ایک چیز. دوسری جو اس کی مثال عورت کو مارنے کا کہا، آج کا ذہن کیسے قبول کرے گا یار بندہ عورت کو پیٹے فضریبو ہونا. اچھا تیسرا جیسے غلام و لونڈیاں کو پورا تصور ہے، پھر مرد اور عورت میں عدم مساوات کے حوالے سے کافی. تو یہ بھی کیا وہ ذرائع نہیں تو چار شادیوں آدمی کو اجازت عورت کو نہیں. میرا خیال ہے اس میں بنیادی بات میں کہنا چاہوں گا کہ جو عورت ہے یعنی جو مرد ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، عورت جو ہے وہ مرد کی بنائی ہوئی دنیا میں رہتی ہے. چار شادیوں والے پہ ہماری جو عقلی توجہ دینے کے جو جدید زمانے کے ان میں ایک چیز میں نے کہیں دیکھی کہ مرد میں عورت سے زیادہ جنسی خواہش ہوتی ہے. اب حالانکہ دیکھیں نا ایک اب ہم اس جنسی اس میں چلے جائیں گے علم جنسیات، ٹھیک ہے، وہ بھی میرے بہت دلچسپی کا موضوع ہے، اس ہم کبھی تو اس میں بالکل یہ بات یعنی کس طرح ثابت کرتے ہیں. مودودی نے غالباً اپنی طرف سے یہی وجہ لکھی، ایک عورت جو ہے ایک مرد پہ پانی رہ سکتی ہے اور ایک آدمی جو ایک عورت نہیں رہ سکتی. اگر آپ چار کریں نا تو مرد یعنی تنوع تو چاہتا ہے انسان جنسیات اور سمجھ بھی، آپ چار کے 400 پہ بھی اکتفا نہیں کرے گا. تو یہی چیز آپ الٹا کریں، عورت کی طرف ایک عورت اگر فیصلہ کر لے کہ میں نے تو ایک پہ ایکانے نہیں رہنا، تو یہ وہ تو پورے محلے کو مطمئن کر سکتی ہے یا وہ محلہ بھی ناکافی ہوگا مطمئن کرنے کے. اور اس سے جو ڈیفنس دلائل ہے نا وہ میرا خیال ہے ان کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے. اس کو دوسرے اینگل سے دیکھنے والے نے آپ کے ریکمنڈ کیا، میں نے کہا اور مجھے بھی یہ سوال پوچھنا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ السلام علیکم سر، بہت شکریہ. ابھی یہ میری دوسری نشست ہے آپ کے ساتھ، تو اس میں پہلے کچھ بنیادی نوعیت کے میرے سوالات تھے، اس میں سے میرے 1-2 سوال رہ گئے، میں پہلے پوچھ لیتا ہوں، پھر جدیدیت، مابعد جدیدیت، پولیٹیکل اسلام، اس میں بات کروں گا. سر یہ سائنس کے حوالے سے میرے 1-2 سوالات تھے. ایک تو یہ کہ ہم جب فلسفی آف سائنس کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے، اور دوسرا سائنس اور سائنسیت میں کیا فرق ہے؟ جو بہت شکریہ شکری صاحب کہ اس میں میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ سوال و جواب کی تو ایسی صورتحال نہیں ہے، بس ہم ایک تبادلہ خیال کی کیفیت میں ہیں. تو ہر گفتگو ادھوری ہے، ہر تحریر ادھوری چیز ہوتی ہے. تو اس میں آپ نے جو پہلا سوال اٹھایا کہ فلسفی آف سائنس سے کیا مراد ہے، تو جہاں تک میری سمجھ ہے فلسفی آف سائنس سے مراد ہے میٹا فزکس آف سائنس.
ٹھیک. اور اگر اب میرا خیال ہے یہ بات واضح ہونے کی بجائے اور پیچیدہ ہوگی. جی ابھی ٹھیک ہے نا. تو ہم اس کو اگر فرض کیا کچھ سمپلیفائی کریں تو وہ یہ ہے کہ جو سائنس کا انٹرپرائز ہے ماڈرنٹی کا، وہ اپنے جو منتہی حقائق ہیں جن سے وہ اپنا جواز تلاش کرتا ہے، وہ حقائق کیا ہیں؟ تو جو فلسفی یا میٹافزکس ہے سائنس کی، یعنی وہ حقائق جن سے وہ عمل اپنی معنویت اور لیجٹمیسی جو ہے وہ اخذ کرتا ہے، اس کو ہم فلسفی آف سائنس کہہ سکتے ہیں یا کہتے ہیں. جو فلسفی ہے نا، فلسفی کا جو میلان ہے، فلسفی آخر کار ایسے اصولوں کی تلاش کا نام ہے جنہیں حقائق کہا جا سکے. تو جو اس کی جو جدید سائنس کی جو فلسفی ہے یا میٹافزکس ہے، وہ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش ہے کہ یہ جو انبار وجود ہے، یہ جو کائنات ہے، یہ جو شبستان وجود ہے، اس کی جو حتمی حقیقت ہے وہ مادی ہے. فلسفی آف سائنس جو سائنسی عمل ہے اس کے مادی ہونے کا جو دائرہ کار ہے، وہ اس کے لیے، وہ اس کو ایک حقیقت سمجھ کر اس کے لیے دلائل تلاش کرنے کی ایک کوشش ہے. یعنی کہ ہم کائنات کو اور کائنات سے کہیں زیادہ انسان کو، اس کے شعور کو اس طریقے سے تراشتے ہیں کہ وہ اس مادی کائنات میں وہ ایڈجسٹ ہو جائے. یعنی کہ انسان کی پیدائش سے پہلے کچھ نہیں ہے، اور مرنے کے بعد بھی مٹی ہے، اور مٹی سے پیدا ہوا ہے، مٹی سے. تو فلسفی آف سائنس انسان کی جو ہے وہ ایسی کوشش ہے جس میں خدا کے بغیر اس کائنات کی توجیہ کی جا سکے. ٹھیک. فلسفی آف سائنس وہ جسے رچرڈ ڈاکن نے کہا تھا کہ میں کائنات کی ایسی توجیہ کر رہا ہوں کہ خدا کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. ٹھیک. تو اس اصول تک پہنچنے کی جو کوشش ہے، وہ کوشش جو ہے اس کو ہم فلسفی آف سائنس کہتے ہیں. ٹھیک. تو یعنی کہ فلسفی آف سائنس یہ ہے کہ میں اقدار کی اور خدا کی کو اس علم میں انسانی شعور کے حوالے سے، انسانی زندگی کے حوالے سے میں ریڈنڈنٹ ثابت کر دوں. یہ فلسفی آف سائنس ہے. تو جہاں تک سائنس اور سائنٹزم کا تعلق ہے، تو اس میں اب بڑا مسئلہ ہے نا کہ جو انسانی شعور ہے، سائنس جو ہے اس کا جو ٹول ہے اور اس کا جو میتھڈ ہے وہ عقل ہے، اور میتھڈ اس کا سائنٹیفک ہے. کیونکہ جو چیز شعور میں ایبسٹریکٹ ہے وہ شعور سے باہر کانکریٹ ہے. جیسے کہ ہم پرانی جو ہماری علم الکلام تھا اس میں ہم نے جو اس دنیا کی ڈیفینیشن کی ہے وہ یہ کی ہے کہ یہ دنیا مادیات اور مجردات کا مجموعہ ہے یا ان کا گھر ہے. اس کے علاوہ اس دنیا میں اور کچھ نہیں ہے. اگر کچھ ہے تو وہ خارج سے اس میں در آتا ہے. تو جب ہم عقل کو ایک ٹول بنا کر اور سائنٹیفک میتھڈ کو اختیار کر کے اس کائنات کی توجیہ کرتے ہیں تو اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ نتیجہ خیز بھی ہے، اور بہت حد تک وہ اس کائنات کی جو میکینکس ہے یا اس کی جو ڈائنامکس ہے اس کی وہ وضاحت بھی کرتا ہے. لیکن جب ہم انسان کو بھی اس کائنات میں شامل کر کے اس کائنات کو ایک کل فرض کر کے اس کی توجیہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کچھ ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کا جواب عقل سے نہیں دیا جا سکتا. مثلا انسان کا جو ایکزیولوجیکل کانشسنس ہے، جو روحانی، جمالیاتی اور اخلاقی اقدار کے ساتھ، یعنی ہمارا جو قدری شعور ہے جو کہ اقدار کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، تو قدر جو ہے وہ گیون تو ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ تمہاری اقدار ہیں، ان پر احکام، میرے احکام ہیں، یہ تمہاری اقدار ہیں، ان پر تم عمل کرو. تو اگر ہم
میں اپنے سمیت اس کائنات کو ایک کل فرض کر لوں اور پھر بھی عقل ہی کو میں حقائق کی دریافت کا ذریعہ مان لوں تو بھی میرے قدری سوالات جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے۔ تو سائنٹزم جو ہے وہ اس بات پر اصرار ہے کہ عقل ہی اقدار کو متعین کرنے کا ٹول ہے، یہ سائنٹزم ہے۔ یعنی سائنس کا جو علم ہے میں اس کو علم الحقائق بھی مان لوں اور عقل کے جو فیصلے ہیں ان سے میں اقدار بھی اخذ کرنے لگوں تو یہ سائنٹزم ہے۔ اچھا سر، یہ جو لوگ مذہب کے طلباء ہے یا مبلغین ہے اور جو الحاد کے مبلغین ہیں، ان کو فلسفی، سائنس اور مذہب، ان کے نیچر اور ان کے حدود وغیرہ سے آگاہی کس قدر ضروری ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو مذہبی طبقات میں جو الحاد ہے وہ کوئی علمی فینومینن نہیں ہے، وہ ایک کلچرل فینومینن ہے۔ جو کلچرز ہوتے ہیں معاشروں کے، یا کلچر معاشرے کی طبیعت کو کہتے ہیں، جیسے ایک آدمی کی طبیعت ہوتی ہے، مزاج ہوتا ہے جیسے، تو کلچر جو ہوتا ہے وہ معاشروں کے مزاج یا طبیعت کو کہتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ ایک مذہبی معاشرے میں مذہب سے دوری کا جو فینومینن ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہے کہ جو ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کرائسس آف فیتھ، ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں لاس آف فیتھ، اور ایک چیز ہے جس کو جیسے فیورباخ ہے جو ایتھیزم کا یا مذہب کا دشمن ہے، ایتھیزم کا پرچارک ہے۔ تو یہ سارے مختلف فینومینن ہیں۔ تو جو مذہبی معاشرے میں الحاد پھیلتا ہے اس کی گراؤنڈز علمی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ جو مذہب سے باہر نکل گیا ہے یا مذہب سے دستبردار ہو گیا ہے اس کو کوئی علمی بات سمجھ آ گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ مذہبی آدمی کا جو لاس آف فیتھ کا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک دن اس کو اس چیز کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ میں جن اقدار کو مانتا ہوں وہ میری اپنی زندگی اور میرے معاشرے کی زندگی جو ہے وہ ان سے بالکل غیر متعلق ہو گئی، وہ میرے کسی کام نہیں آئے۔ یعنی میری زندگی، میرا عمل اور میری جو سوچ ہے وہ ایسی چیزوں نے متعین کی ہے جو غیر مذہبی ہے۔ یعنی معاشرے کا جو کلچر ہے وہ اس کی سطح آہستہ 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 نیچے گرتی چلی جاتی ہے اور وہ مادی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو چونکہ کلچر کے اندر جو روحانی اور اخلاقی عناصر موجود ہوتے ہیں، اگر آج کے دور میں خاص طور ماڈرنٹی اور ٹیکنالوجی کے غلبے سے اور جدید تعلیم کے غلبے سے ہمارا جو کلچر ہے وہ مادی ہوتا جا رہا ہے۔ اس کلچر کے مادی ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو ہے، مذہبی آدمی، وہ اپنی اقدار کو اپنے انفس کے لیے اور اپنے عمل کے لیے جو وہ آفاق میں سامنے لے کے آتا ہے وہ ان اقدار کو بالکل irrelevant پاتا ہے، اور اس کے پاس کوئی ایسا علم بھی نہیں ہوتا جو ان اقدار کے میرے اندر کی ضرورت اور میرے باہر کی ضرورت کے ساتھ ریلیونٹ رکھ سکے۔ علم کا بنیادی فریضہ، جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا، وہ ہے وہ اس دنیا کو میرے لیے قابل فہم بنا دے، میرے اپنے تناظر میں رہتے ہوئے۔ اگر یہ دنیا مجھے اپنے تناظر میں، اپنے دینی تناظر میں قابل فہم ہو تو میں اس چیز کو بھی سمجھ سکتا ہوں کہ اقدار جو ہے وہ کیوں irrelevant، میں ان کو، یہ میرا احساس کیوں پیدا ہوا ہے کہ وہ میرے لیے irrelevant ہو گئی۔ تو جو کرائسس آف فیتھ ہے نا، وہ ایک زیادہ بڑی چیز ہے۔ کرائسس آف فیتھ جو ہے وہ، اس میں بنیادی سوال ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی یہ اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ اقدار جن کا میں حامل ہوں یہ میری کوئی انفسی یا آفاقی ضرورت بھی پورا کرتی ہیں یا نہیں کرتی۔ تو اس سوال کا سامنا کرتے ہوئے
وہ ان کی ریلیونس یا ارریلیونس کو علمی بنیادوں پر قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. جیسے غزالی علیہ رحمت کی کتاب ہے منقذ میں، وہ ان کے کرائسس آف فیتھ کو ظاہر کرتی ہے. کرائسس آف فیتھ جو ہے وہ ایک بڑے آدمی کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس طرح کے لوگ کم ہوتے ہیں. جو لاس آف فیتھ ہے وہ ایک ایوری ڈے ایکسپیرینس ہے جو ہمیں نون میم راشد میں نظر آتا ہے. اگر ہم مذہبی معاشروں میں لاس آف فیتھ کے فینومینن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس میں نون میم راشد جو ہے وہ ایک بہت اہم آدمی ہے. اس کی شاعری کی ایسی تعبیر جس سے ہم اس انسان کے اس بہت گہرے تجربے سے روشناس ہو سکیں تو وہ بہت زیادہ مفید ہو سکتی ہے. اچھا سر، وہ میرا یہ سوال اس تناظر میں تھا نا، جیسے میں مذہبی مبلغین یا علماء اسکالرز کو پڑھتا ہوں سنتا ہوں تو یہ نظر آتا ہے جیسے وہ مذہب کے حقائق کو سائنسی اس کے ذریعے ثابت کر رہے، کوئی عقلی پیمانوں پر ثابت کر رہے. شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری سمیت ڈاکٹر ذاکر نائک، اور پھر میں نے سر سعید والی آپ کو پوری فکر کا بتایا. اسی طرح جب میں ملحدین کو دیکھتا ہوں تو وہ مذہب کے بخیے ادھیڑنے کے یا اس کو رد کرنے کے لیے وہ عقلی پیمانے کو لے کر آتا ہے یا سائنسی اس کو لے کر آتا ہے. تو اس پس منظر میں مجھے یہ سمجھ میں طالب علم کے طور پر یہ مجھ پہ تھوڑا یعنی ایک حقیقت کھلی کہ سائنس، فلسفی اور مذہب، ان تینوں کے ان مبلغین کو، چاہے وہ الحاد کے مبلغ ہوں چاہے وہ مذہب کے، ان کو اس کے نیچر کو، ان علوم کے نیچر کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. مجھے ایسا لگا. اس سے پھر یہ ہوگا کہ آپ جیسے سائنس کی بنیاد پہ مذہبی حقائق کو نہیں نہ اس کو توڑ موڑ کے پیش کریں گے نہ اس کو رد کریں گے. تو یہ اس مفہوم میں اس میں کوئی مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ فلسفے کو، اس میں ایک بات گزارش کے طور پر میں کر لوں کہ الحاد کے خلاف اس وقت جتنا لٹریچر ہمارے پیدا ہو رہا ہے اس نے الحاد کو کے مسئلے کو زیادہ گہرا اور زیادہ وسیع کرنا ہے. یعنی رد الحاد جتنی بھی تحریریں میں دیکھتا ہوں اس سے الحاد کو روکنے میں ہمیں کوئی معاونت حاصل نہیں ہوگی. تو یہ میری ایک فیلنگ ہے. اس سے الحاد کے راستے زیادہ وسیع ہوتے چلے جائیں گے. تو جہاں تک آپ نے فرمایا کہ فلسفہ، مذہب اور سائنس جو ہے، اب دیکھیں اس میں میری گزارش یہ ہے کہ مذہب اور سائنس تو بہت ہی زیادہ نتیجہ خیز چیزیں ہیں نا، کہ مذہبی آدمی بھی ایسے عمل میں شامل ہوتا ہے جو معاشرے پر اثرات مرتب کرتا ہے. سائنس سے ایسا عمل جو ہے وہ فروع ہوا ہے جو انسانی زندگی کو بہت بنیادی سطح پر تبدیل کرتا ہے. اور فلسفہ جو ہے وہ ذہین لوگوں کا ایک ایسا مشغلہ ہے جو انسانی شعور کی نئی تشکیل کرتا ہے. تو ان ساری چیزوں سے میں سمجھتا ہوں کہ فکری طور پر جو آگاہ ہونا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ان ساری چیزوں کے لیے جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی علم کا ایک ایسا تہذیبی مذہب جو مبحث جو کہ دین کا مؤید ہو. یعنی بادشاہ جنگ نہیں لڑتا، اس کے پیادے لڑتے ہیں. تو ہمارے ہاں علوم جو ہے وہ مذہب کے پیادے ہیں یا اس کے گھوڑ سوار ہیں. تو جب تک ہم ان کی کوئی فوج تیار نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت تک ہم حرم میں خرد کی بغاوت کو روک نہیں سکتے. وہ اقبال کہتا ہے نا، میں ایک نئی سپاہ جمع کر رہا ہوں کہ مجھے حرم میں خرد کی بغاوت کا خطرہ ہے. وہ بغاوت تو واقع ہو چکی ہے بالکل، اور اس کو روکنے کا واحد ذریعہ وہ ہے کہ آپ ریلیجس تھاٹ کی ریکنسٹرکشن کریں. جبکہ ہمارے ہاں میری ریڈنگ یہ ہے کہ پورا مذہبی طبقہ مذہب کی ریکنسٹرکشن میں مصروف ہے. صحیح. وہ مذہب کو ریفارم کر رہے ہیں، اس کی ریکنسٹرکشن کر رہے ہیں، اس کے نٹ بولٹ ادھر ادھر لگا رہے ہیں، اس کے کہیں پالش کر دی کہیں کھرچ دیا اس کو. تو اس طرح کے کام میں لگے ہوئے. یعنی ماڈرنٹی کی آمد کے بعد مذہب جو ہے وہ علم کے ایسے ڈسکورسز سامنے لانے میں کامیاب نہیں ہوا، یا مذہبی انسان کامیاب نہیں ہوا جو اس طغیانی کا یا اس بگولے کا سامنا کر سکیں جو جدیدیت سے ابھر رہے ہیں اور وہ ہر چیز کو بھسم کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ان علوم کی اعلیٰ درجے کی جو آگہی ہے اس کا ہونا ضروری ہے. ہم اس میں مذہب کو لیتے ہیں سب سے پہلے. تو شکری صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں مذہب کی تعلیم اس سطح پر دی جا رہی ہے
جس سے غزالی جیسے دماغ کے پیدا ہونے کا امکان ہو. کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسا فرد آپ کو کبھی نظر آیا؟ تلاش ہے تو ہمیں بھی تلاش ہے. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو یونیورسٹیوں کے فلسفی ڈپارٹمنٹس ہیں، فلسفہ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، کہیں کہیں تو ویسے ختم ہو گئے ہوں، اور جہاں باقی ہیں تو ان کی جو حیثیت ہے وہ میرا خیال ہے بہت ہی پست ہے. وہ جدید عہد میں فلسفے کا جو منصب ہے وہ اس سے باخبر نہیں ہے. تو سائنس جو ہے اس کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں کہ ہم نے کتنے بڑے بڑے سائنسدان پیدا کیے. تو اس لیے کوئی امید کے بہت زیادہ پہلو جو ہے وہ نہیں ہے. سر اسی میں ایک ضمنی سوال، امام حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے ذکر فرمایا، تو ان کا کیا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مختلف علوم کے نیچر کو سمجھا جی، اور یہ بتایا بھائی اس شعبہ علم کا کام یہ ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے، یہ ان کا بڑا کارنامہ ہے. اور اسی بنیاد پہ ہمارے لوگ ان کو فلسفہ امام غزالی علیہ رحمت کا اسکالر تو نہیں ہوں، لیکن جو تھوڑا بہت مجھے معلومات ہے وہ یہ ہے کہ اگر عقیدہ کسی سوسائٹی میں، جیسے پروٹیسٹنٹزم میں ہوا، مارٹن لوتھر نے عیسائی عقیدے کی عقلی تشکیل مکمل کر دی، یا اس نے جو تصورات دیے اس سے مذہب عقلی تشکیلات سے گزر کر ختم ہو گیا. اس کی جو ریفرمیشن ہے اس کا بنیادی طور پر یہی مطلب ہے کہ اسے عقل کی بھٹی سے گزارو تو یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. یعنی مذہب ہی نہیں رہے گا تو پھر معاملہ حل ہو جائے گا. تو امام غزالی علیہ رحمت نے ہمیں یہ بتایا کہ یونانی تہذیب کے علی الرغم مذہبی ہونے کی معنویت کیا ہے. انہوں نے عقیدے کی عقلی تشکیل کے امکان کا خاتمہ کر دیا. یہ اصل کمال ہے ان کا، جو مجھے تھوڑی بہت بات کی سمجھ ہے. صحیح، بالکل. ہمارے ہاں جو ان پہ بڑا الزام پھر ہمارا جو سیکولر لبرل طبقہ لگاتا ہے کہ وہ فلسفے کی موت ان کی وجہ سے ہوئی مسلم دنیا میں اور فلسفہ دشمن تھے. میرا خیال ہے وہ یہ بات تو الزام تو ابن رشد بھی ان پر نہیں لگاتے. بالکل. تو ابن رشد کہتے ہیں کہ وہ فلسفے کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا. تو اصل میں دیکھیں اگر دیانتداری سے بات کی جائے، چونکہ بات کرتے ہوئے آدمی ڈرتا بھی تو ہے نا، جی، تو ہم جیسے کمزور لوگ جو ہیں وہ اور زیادہ ڈرتے ہیں، لیکن اس سے اس جبن سے جو ایک اخلاقی کمپرومائز پیدا ہوتا ہے وہ بھی تو بہت زیادہ ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے نا. بالکل. میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو فزکس ہے فرض کی، یہ بطور انسان میری ضرورت نہیں ہے. میتھمیٹکس جو ہے وہ بطور انسان میری کوئی ضرورت نہیں. جتنی بھی سائنس ہے، سائنس بطور انسان میری ضرورت نہیں ہے. یہی صورتحال فلسفے کی ہے. فلسفہ بھی اس کی مجھے کیا ضرورت ہے جب اگر انسان شرف انسانی سے واقف ہو، اپنے شرف سے واقف ہو، جب اس تک حقائق پہنچ گئے تو اب باقی چیزوں کی ضرورت ختم ہو گئی. اگر امام غزالی علیہ رحمت نے میتھمیٹکس یا اس طرح کی سائنسز کی مذمت بھی کی ہے تو وہ درست ہے. درست اس لیے ہے کہ میری بطور انسان وہ میری کوئی ضرورت نہیں. اگر فزکس جو ہے وہ بطور انسان میری دنیاوی کچھ ضروریات ہیں جن کو وہ پورا کرتی ہے، لیکن بطور انسان میری جو اخلاقی، روحانی اور اس طرح کی جو ضروریات ہیں اس کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں. بالکل. تو اس لیے اس پر شور مچانا، تو اصل میں جو ایک ہائرارکی کا تصور ہوتا ہے نا تہذیبوں میں کہ کون سی چیز کا مقام اور مرتبہ کہاں ہے، تو یہ ہمارے جو اسلاف تھے انہوں نے اس چیز کو پیش نظر رکھا. تو اب دیکھیں ہمارا یہ جو پاکستانی معاشرہ ہے اس میں اکثریت جو لوگ ہیں وہ نہ فزکس کو جانتے ہیں نہ میتھمیٹکس کو جانتے ہیں، وہ زندگی گزار رہے ہیں. تو جو لوگ یہ جانتے ہیں انہوں نے کچھ چیزیں بنا دی ہیں جن کا استعمال انہوں نے سیکھ لی ہے. تو ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں انٹر ہو گئی ہے.
تو بطور انسان وہ میری ضرورت نہیں ہے، لیکن معاشروں کی جو طاقت کی خاص طور پہ ضروریات ہیں اس کو وہ پورا کرتی ہیں، اس لیے ان کو سیکھنا چاہیے۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسانی معاشرے کی ضرورت بن گئی ہیں، اس لیے ان کو بھی محنت سے سیکھنا چاہیے۔ لیکن مجھے اب یاد نہیں آ رہا، میرا سیمن دی بائر ہے یا سیمن ویل ہے، ان میں سے کسی، یہ خاتون نے کہا تھا اور بڑی انسائٹ فل بات ہے کہ جو ہم بہت فخر کرتے تھے کہ ہمارے پاس سائنس ہے، لیکن کوانٹم میکینکس نے آ کر ہمارے اس فخر کو ختم کر دیا۔ کوانٹم میکینکس جو ہے دیٹ از دی اینڈ آف فزکس۔ کوانٹم میکینکس نے جو سوال کھڑے کیے تھے پچھلے 100 سال میں، ان میں سے ایک بھی سوال، بنیادی سوال جو ہے وہ حل نہیں کیا جا سکا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سائنس کے بارے میں بھی بہت زیادہ خوش فہمی، وہ جیسے دیہاتی آدمی شہر میں لائٹیں دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، تو ہمارے جو دانشور ہیں یا اہل علم ہیں نا، وہ بھی اسی طرح کی ٹیکنالوجی کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں، اور ان کے لیے اس کی بلب کی زیارت کر لینا یا اسکرین کا دیکھ لینا ہی اتنا بڑا ایگزسٹینشیل ایکسپیرینس بن جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے مذہب، اپنی انسانیت، حریت، ہر چیز کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی، چونکہ جو اجتماعی تعلیم نے ہمارے ہاں جس طرح کا ذہن پیدا کیا ہے وہ انسپیکیبلی پست ہے، اس کی پستی کا تو کوئی امتحان، کوئی شمار ہی نہیں۔ تو وہ تو پتہ نہیں کیسا، پتہ نہیں یہ انسان ہونا کوالیفائی بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ جو انسان، اس میں مذہبی اور غیر مذہبی کی تفریق نہیں ہے، کیونکہ مذہبی تعلیم کا جو پیٹرن ہے وہ بھی ایسا ہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، مذہبی تعلیم میں بھی کچھ ایسی چیزیں باقی نہیں بچی جو مجھے کسی طرفوں سے جو ہے وہ مجھے کسی طرفوں سے بہراور کرتے، ایسا پاسبل ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کا نام ریچرڈ فینمین ہے، وہ نوبیل لاریٹ ہے نا۔ تو اگر کسی آدمی کو یہ خیال ہو کہ اسے شیطان کی آٹوبایوگرافی پڑھنی ہے، وہ بہت بڑا سائنس ہے، ون آف دا موسٹ بریلینٹ سائنٹسٹ، تو ایک تو اگر ایک کسی آدمی کو شوق ہے کہ وہ شیطان کی بایوگرافی پڑھنا چاہتا ہے تو ریچرڈ فینمین کی بایوگرافی پڑھنی چاہیے۔ اچھا، اور اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں شیطان سے ملاقات بھی کرنا چاہتا ہوں، بایوگرافی تو دور سے ہم نے پڑھ لی، تو ملاقات بھی اگر شیطان سے کرنی ہو تو اوپن ہائمر کی جو آبزرویشنز ہیں ٹرینٹی پروجیکٹ کے حوالے سے، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، جس میں وہ ایٹم بم انہوں نے ڈیولپ کیا، اور وہ تو وہ بڑی خوفناک ڈیٹیل مجھے تھوڑا بہت جو امام غزالی کے حوالے سے سمجھ میں ہے وہ یہ کہ انہوں نے ان علوم کی مخالفت نہیں کی نا، وہ یہ کہہ رہے کہ ان علوم کو آپ عقائد کو اور ان کو پرکھنے کا پیمانہ نہیں بنا۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ تو موقع غزالی تو یہ کہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جو فقہا پیدا ہو رہے ہیں انہوں نے بڑی مذمت کی، انہوں نے کہا یہ کیا ہے، سب بندہ، ہر بندہ فقیہ بننے کے چکر میں درباروں میں رسائی اس کے لیے کر رہے ہیں، بھائی لوگوں کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، فلاں ہنر کی ضرورت ہے تو وہ کرو۔ ہاں جی بالکل، تو مطلب تو مجھے ایسا لگتا ہے یہ صحیح ہے، کیونکہ ان کے خلاف یہ جو باتیں ہو رہی ہیں زیادہ تر پروپیگنڈا ہے، ان کے ٹیکسٹ سے یہ چیزیں وہ نہیں نکالیں۔ بالکل بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، یہ جو اسی پس منظر میں میرا سوال یہ ہے کہ جو اسلامائزیشن آف نالج ہے یہ کیا تھا اور اس نے کیا نتائج دیے، اور یہ راجر فاروقی صاحب اور 2-3 حسین نصر بھی شاید اسی کے دعوے دار ہے۔ حسین نصر تو پرینیلسٹ ہے جی، تو ان کا تو نام لینے سے پہلے میں کوئی گولی شولی کھا کے اپنے فؤاد کو مضبوط کرتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر میں پرینیلسٹوں کا نام لیتا ہوں، ورنہ مجھے دورہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ ایک گولی کھا لیں کیونکہ میں آگے اس پہ پوچھ اب ہم آپ سے ہیلپ لیتے رہیں گے نا۔ تو اصل میں نا وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو معاشرت ہوتی ہے نا، جی، معاشرت بڑا سٹیبل سسٹم ہے انسانی زندگی کا، تو ماڈرنٹی نے وہ ساری چیزیں ڈسرپٹ کر دی۔ تو اگر ایک گلی میں 10 گھر ایک سائڈ پہ رہتے ہیں، 10 دوسری سائڈ پہ رہتے ہیں،
تو ان میں سے ہر گھر میں سائیکل ہے، تو اس معاشرت میں کوئی مسائل پیدا نہیں ہوتے. لیکن اگر کسی گھر میں موٹر سائیکل آ جائے تو اس پوری گلی کی معاشرت جو ہے وہ غیر محسوس طریقے سے تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ معاشرت میں ماڈرنٹی کی وجہ سے جو حسد کے ایلیمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہمیشہ سے تھے، لیکن اب بہت زیادہ وہ زیادہ ایکسینچویٹ ہو گئے ہیں، ان میں زیادہ شدت آ گئی ہے. تو اب میرے ساتھ والے گھر نے جو ہے وہ موٹر سائیکل خرید لی ہے، اب میرے پاس سائیکل ہے. اب اسلامائزیشن آف نالج کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ موٹر سائیکل کا رنگ لال ہے تو میری جو سائیکل ہے وہ کالے رنگ کی ہے، تو اس کے ٹائر بھی موٹے ہیں، میری سائیکل کے ٹائر ذرا پتلے ہیں، تو گدی بھی اس کی اونچی ہے. تو اب سارا دن بیٹھ کے میں سوچتا رہتا ہوں کہ میں وہ کیا طریقہ ہے کہ اس سائیکل کو موٹر سائیکل بنا دوں. صحیح. تو یہ ہمارے جو اسلامائزیشن آف نالج والے جو لوگ ہیں نا، ان کا یہ پروجیکٹ ہے. موٹر سائیکل خرید نہیں سکتے، تو اب وہ بضد ہیں کہ ہم کم از کم 2 پہیے تو مشترک ہیں موٹر سائیکل پر، ہینڈل بھی ہے دونوں، گدی بھی ہے، گدی چلو چھوٹی ہے لیکن دوسری گدی پیچھے لگائی ہوئی ہے، تیسرا بندہ ہم جو ہے وہ ڈنڈے پہ بٹھا لیتے ہیں. تو اسلامائزیشن آف نالج اس طرح کی ایک لغو انٹرپرائز ہے. اچھا. نہایت اہم کانا، تو ویری اسٹوپیڈ. اچھا اب ایک اسلامائزیشن آف نالج ہے، ایک ریکنسٹرکشن آف ریلیجن تھاٹ ہے. تو اس میں ایک چیز تو بہرحال مشترک ہے نا کہ ایسے علوم کی ضرورت یہاں بھی محسوس کی جا رہی ہے اور وہاں بھی محسوس کی جا رہی ہے کہ علوم ایسے ہونے چاہیے جس میں ہمارے مذہب کے لیے کوئی گنجائش نکلے. ایک تو یہ اپروچ ہے. دوسری اقبال کے ہاں میرا خیال ہے یہ اپروچ ہے کہ علوم ایسے ہونے چاہیے جو مذہب کے لیے مؤید ہوں اور اس کی سپاہ کا کام کریں. اب دونوں جگہ نئے علوم کی ضرورت تو محسوس ہو رہی ہے. جی. گو کہ ہم ایسے علمی مباحث نہیں رکھتے جس سے ہم یہ ثابت کریں کہ یہ علوم جو ہے نئے وہ ہمارے مذہب کی کس طریقے سے بہکونی کر رہے ہیں. تو لیکن ایسے علوم کی بہرحال ضرورت محسوس ہوتی ہے جن کے ذریعے سے ہم اپنے مذہبی معتقدات جو ہیں ان کے گرد ایک حصار قائم کر سکیں. ٹھیک ہے، تاکہ ان پر حملہ ہونے، ان تک پہنچنے سے پہلے بہت ساری جو لیئرز ہیں وہ عبور کر کے لوگ وہاں تک پہنچے. تو اسلامائزیشن والا نالج تو بالکل ڈیفنکٹ ہے. واحد راستہ ہے اقبال کے پروجیکٹ کو پرسو کرنا. اچھا. واحد راستہ ہو. پولیٹیکل اسلام نل اینڈ وائڈ ہے. یہ ایک دین کو غارت کرنے کا، مسلم معاشروں کو تباہ کرنے کا یہ ایک منصوبہ ہے پولیٹیکل اسلام جو ہے. تو جو اسلامائزیشن آف نالج کا منصوبہ ہے وہ بھی نل اینڈ وائڈ ہے. واحد راستہ یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اقبال نے ایسے علم کی ضرورت کا ادراک کیا کہ جو ریلیجس تھاٹ ہے، پہلی بات جو اصل میں ڈیفائن کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ تھاٹ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور پھر تھاٹ ریلیجس ہو سکتا ہے. تو ایسا تھاٹ جو تھاٹ ہونے کی شرائط کو پورا کرے اور ساتھ وہ مذہب کی جو کوالیفیکیشن ہم کر رہے ہیں ریلیجس ہونے کی، مذہبی ہونے کی، اس پر بھی وہ پورا اترتا ہو. صحیح. ٹھیک ہے نا. اس کے بارے میں ایک بات یقینی ہے کہ وہ ہرمنیوٹیکل نہیں ہے. اس لیے پولیٹیکل اسلام سارا ہرمنیوٹیکل ہے، اس لیے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے. میری عرض یہ ہے کہ علامہ اقبال علیہ رحمت کا جو پروجیکٹ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ریکنسٹرکشن میں جو 100 باتیں کی ہیں وہ ساری کی ساری غلط ہیں. ٹھیک. لیکن پھر بھی ان کے پروجیکٹ کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ ختم کیا کم بھی نہیں ہوتی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اقبال نے ضرورت محسوس کی کہ تھاٹ اس طرح کا ہونا چاہیے اور اس میں ریلیجس ہونے کی یہ شرائط بھی موجود ہونی چاہیے. انہوں نے کوشش کی اور اس میں وہ ناکام ہو گئے، لیکن اس کی ضرورت مجھے بھی ہے. اگر اقبال ناکام ہو گئے، انہوں نے ساری باتیں غلط کہہ دی ہیں، اس بات کا امکان ہے وہ علیل تھے، اکیلے تھے، ان کو تو بات کرنے کے لیے کوئی
آدمی نہیں ملتا تھا. ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی ذہنی سطح آپ دیکھ ہی سکتے ہیں، جس طرح کی کتابیں ہیں. تو ان سے وہ تو کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے تھے بیچارے، ان کو اپنے عہد میں کوئی بات کرنے والا نہیں ملا. آپ مجھے بتائیں کہ اقبال کی جو کرسپونڈنس ہے یا ان کی ایسی گفتگو آپ ارشاد فرمائیں جس میں ہمیں یہ محسوس ہو کہ وہ اپنی برابر کی سطح کے آدمی سے محو گفتگو ہے، تو ایک آدمی بھی نہیں ہے. صحیح. لیکن اور اب ہم ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہتے ہیں کہ اقبال کی ریکنسٹرکشن میں یہ مسائل ہیں، حسن عسقی صاحب نے ہر جگہ استغفر اللہ لکھا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے، وہ کیا. ہم کہتے ہیں استغفر اللہ کیا، آپ پورا چاروں کول پڑھ لیں، سارے استغفار پڑھ لیں، تو وہ اس سے ان کی کتاب چلو آپ رد کر دیں، لیکن اس علم کی ضرورت تو ختم نہیں ہوئی نا. جس علم کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ان کی عظمت کا یہی ثبوت کافی ہے کہ انہوں نے ایک ایسی فکر تک پہنچنے کی کوشش کی جو یعنی جو مذہب کے ساتھ کمپیٹیبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جدید علوم جو ہیں وہ مذہب کی جڑیں کھدیڑ دینے والے علوم ہیں. اور اقبال یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں ایسے علوم کی ضرورت ہے جو مذہب کے لیے ایک حصار کا کام کریں، اس کے مؤید ہوں، اس کی جو تعلیمات ہیں اس کو موقت کریں، اور اگر عقل جارحانہ پیش رفت کرے تو اس کا سامنا کر سکے. تو میرا خیال ہے اس کی ضرورت سے کوئی صاحب بصیرت مسلمان جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا. اس میں اقبال اکیلا ہے، اور اقبال کے مقام اور مرتبے میں کہتا ہوں ریکنسٹرکشن کا ایک ایک حرف مسترد ہونے کے بعد بھی اقبال کے مقام اور مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح. تو وہ ذرا کر کے دکھائیں نا، یہ بڑے دانشور بنے پھرتے ہیں سارے، ہرمانیوٹکس ہر جگہ چلاتے رہتے ہیں، تو یہ ذرا کر کے دکھائیں تو کوئی نہیں کر سکتا. صحیح. ٹھیک. اچھا سر، یہ آپ نے لکھا بھی ہے اور بار بار آپ نے جدیدیت کا حوالہ دیا اور اس کو بڑے منفی انداز سے آپ نے اس کو بیان کیا. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جدیدیت ہے کیا؟ ایک تو یہ، دوسرے اسی کے اندر ہم 2-3 الفاظ استعمال کرتے، جدیدیت، تجدد، پھر مجدد، متجدد، یہ سارے الفاظ اسی سے مل کے بنے. اور تیسرا یہ کہ جدیدیت نے نفس سے مذہب کے لیے کیا چیلنجز پیدا کیے تھے؟ نفس مذہب کے لیے. جی ٹھیک. اور پھر اسلام پہ میں بات نہیں اس جاؤں گا. دیکھیں، اس میں میری گزارش یہ ہے کہ جو ماڈرنٹی ہے نا، اس کو منفی یا مثبت انداز میں نہیں دیکھنا چاہیے. ٹھیک. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ وہ ہے اور جو کچھ اس نے اپنے آپ کو گزشتہ 200-250 سال میں اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، ہمیں اس کی جو مطالعہ ہے یا اس کی جو کریٹیک ہے اس کو وہاں تک محدود رکھنا چاہیے. تو اس میں گزارش یہ ہے کہ ایک چیز ہے ماڈرنٹی کی یا مغرب کی انڈرسٹینڈنگ، ٹھیک، کہ میں اس کی تفہیم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ایک لغو منصوبہ ہے، تفہیم مغرب کا کوئی معنی نہیں ہے. اچھا، قطعاً کوئی معنی نہیں. تو ہمارے ہاں تو اتنے لوگ اس پہ، ہاں وہ چونکہ اب اس طرح کا کلچر ہے، پست ذہنیت بہت زیادہ ہے اور اخلاقی سطح بھی ہماری بہت گر چکی ہے. ٹھیک. واٹ وی نیڈ وہ ہے اٹ از اے کریٹیک آف ماڈرنٹی. مجھے جدیدیت کی اور تمام اجزائے جدیدیت کی ایک ایسی فہم درکار ہے جس میں سائملٹینیسلی یہ بھی جان سکوں کہ یہ میرے ورلڈ ویو کے ساتھ کہاں کہاں اختلاف رکھتی ہے، اور میں اس اختلاف کو کیسے ریزالو کر کے آگے بڑھ سکتا ہوں. یعنی ہمیں انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کریٹیک کی ضرورت ہے. جو کریٹیک ہے انڈرسٹینڈنگ اس کا ایک حصہ ہوتی ہے. صاف ظاہر ہے انڈرسٹینڈنگ کے بغیر کوئی کریٹیک ڈیولپ نہیں کی جا سکتی. بالکل. لیکن ہم جو ایک وہ بھیڑ چال ہوتی ہے اس میں جب ہم ایک دفعہ چل پڑے تو پھر ریلوے انجن کو سٹاپ کرنا مشکل ہے. ٹک ٹکی بند گئی ہے انجن کی طرف، پوری قوم انجن کی طرف دیکھ رہی ہے، تو مغرب جا رہا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں تفہیم مغرب ہونی چاہیے. ارے بھائی ذرا یہ بھی بتاؤ کہ تم نے کلونیل ماڈرنٹی سے پیدا ہونے والے نظام تعلیم کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کر لی، نتیجہ تو کچھ بھی نہیں. اس کا نتیجہ نکلے گا کہ آپ اس نظام سے الگ ہونے کی کوشش کرو گے. تو الگ ہوگے تم وہاں جاؤ گے جہاں وہ نظام نہیں ہوگا.
تو ویسی جگہ تو دنیا میں کوئی باقی نہیں رہی. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جدیدیت اور اس کے پیدا کردہ جتنے مظاہر ہیں ان کی ایسی کریٹیک ڈیولپ کریں جو ہمارے عمل کی رہنمائی کر سکتی ہے. ٹھیک. علم جو ہوتا ہے وہ جب تفہیم کے عمل سے گزرتا ہے، علم جب تفہیم بن جاتا ہے تو میتھڈ کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. میتھڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ میں اس علم سے حاصل ہونے والی تفہیم کو عمل میں کیسے منتقل کر سکتا ہوں. یہ علم کا اصل پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں میں ماڈرنٹی کا بہت سخت کریٹک ہوں، اس کا طالب علم بھی ہوں. ساری عمر میں مختلف چیزوں کو پڑھتا رہا ہوں، سوچتا رہا ہوں. تعلیم کی ایچی میچی میں نے نکالی ہوئی ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن کیا ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جدیدیت کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بھی کرنی چاہیے جو حقیقت پر مبنی. دیکھیں کانٹ نے کہا تھا کہ جو ماڈرنٹی ہے یا انلائٹنمنٹ ہے، انلائٹنمنٹ اور ماڈرنٹی ہم مانی. ٹھیک ہے. وہ یہ کانٹ یہ کہتے ہیں کہ ماڈرنٹی یا انلائٹنمنٹ یہ انسان کے بلوغ کی نشانی ہے. انسان پہلے ہمیشہ بیساکھیاں اور سہارے تلاش کرتا رہا ہے. انلائٹنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ بالغ ہو گیا اور اب وہ اپنے اوپر بھروسہ کر کے آگے چل سکتا ہے. تو اگر ماڈرنٹی کو ایک وسیع تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ انسان کا پہلا پروجیکٹ. دیکھیں مذہب، اسطوریات، فلسفہ، رسومات، کلچر، پرانے علوم، پرانے آکلٹ سائنسز، پرانی مابعد و طبیعتیں، ہر چیز کو جدید انسان نے جھاڑو پھیر کے اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دی. اور ماڈرنٹی جس انسان کا پروجیکٹ ہے اس میں ایک ہیروئزم ہے. ہیروئزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے خود متعین کردہ میں اس کائنات پر غالب آنا چاہتا ہوں. میں اس کائنات کو ادھیڑ کر رکھ دینا چاہتا ہوں. میں اس کائنات کے ذرے ذرے کی تفہیم جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اس پر غالب آ سکوں. تو جدید انسان جو ہے اس میں ایک ہیروئزم شامل ہے. اسے کسی اخلاقیات کی، مذہب کی، کلچر کی، تاریخ کی، اسطوریات کی، کسی نظام فکر کی، کسی نظام مابعد و طبیعت کی، کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں. وہ اس نے یہ فیصلہ کیا ہے، وہ ایک ہیروئک فگر ہے. وہ اس کائنات کے روبرو انسان نے معلوم تاریخ میں پہلی مرتبہ اس کائنات کے سامنے اس نے کھڑے ہونے کی ایک ہمت کی ہے. یہ اس میں ایک ہیروئک پہلو ہے. یہ بہت بڑا ہیروئزم ہے. اور وہ اس کا موقف یہ ہے کہ میں اس زمین کو اور اس کائنات کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالنا چاہتا ہوں. آپ وہ ہے نا وہ کیا مجھے بھول گیا، وہ فرانسیسی ایک شاعر ہے، اب دیکھیں میرے ذہن سے نام سلپ ہو گیا، مارڈور، سانگز آف مارڈور. تو وہ مارڈور ایک نوجوان ہے، وہ اس کے گیت ہے، اس کی شاعری ہے. تو وہ اللہ میاں سے جس طریقے سے مخاطب ہوتا ہے نا، تو اس افسر جیسے اپنے چپراسی کو بلاتا ہے، اس طریقے سے وہ اللہ میاں سے مخاطب ہوتا ہے. یہ جدید انسان. جدید انسان ایک ایسا ہیروئزم رکھتا ہے. ہاں اللہ میاں ہے ابھی، یعنی وہ اللہ میاں دیکھیں نا، چپڑاسی وہ ہاں اللہ میاں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ میاں سے جھگڑا یہ ہے کہ تو اللہ میاں ہے یا میں اللہ میاں. جدید انسان کا جھگڑا اصل میں یہ ہے. تو اس کو وہ مختلف طریقے سے اس کی توثیق کرتا ہے. بنیادی جھگڑا اصل میں یہ ہے کہ انسان جو اپنی فریڈم کا تصور رکھتا ہے اس میں گاڈ کی گنجائش چونکہ نکلتی نہیں ہے، تو چپراسی کی جگہ اگر اللہ گاڈ فل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس پہ جدید انسان بھی راضی ہے. ٹھیک. یہ ڈی ازم کے تصورات کیا ہے کہ چلو آ جایا کرے ادھر، یہ باہر جو کرسی بیٹھی ہے اس میں بیٹھ جایا کرے. تو یہ کائنات کے بارے میں اس نے اس میں مداخلت نہیں کرنی. کائنات کا مالک میں ہوں. میں اپنے علم سے، اپنے عمل سے اس کائنات کو جس کے بارے میں انسان یہ سوچتا رہا ہے کہ خدا نے بنائی ہے، میں اس کو روند ڈالنا چاہتا ہوں.
یہ ماڈرن مین ہے. جدید انسان جو ہے نا وہ اگر انلائٹنمنٹ کا انسان جو ہے اسے دیکھا جائے تو وہ شیطان نہیں لگتا. رومانٹسزم نے جو انسان پیدا کیا اصل وہ شیطان. یعنی رومانٹسزم جو ہے وہ مسلسل بغاوت کا نام ہے. ایک ایسی بغاوت جو فی نفس ہی مقصود ہے. بغاوت میں رہنا میرا تقاضا وجود ہے. یہ رومانٹسزم. رومانٹسزم جو ہے اس نے انلائٹنمنٹ کو دو آتشہ کر دیا. اور اس نے انلائٹنمنٹ میں تو صرف انکار ہے, رومانٹسزم نے اس میں بغاوت کا اضافہ کیا. وہ ایک ایسا انسان جو انکار اور بغاوت سے تشکیل پاتا ہو اور جو اس کائنات کو اپنی ول سے اپنے عزم سے رونق ڈالنا چاہتا ہو. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کیسا انسان ہے. یہ تفہیم مغرب والے جو ہیں یہ اس انسان کی ابھی وہ جو ہے نا وہ اس کے ابھی گٹوں تک ہیں, ٹخنوں تک ہیں, ابھی اس سے اوپر نہیں آئی. ان بیچاروں کو کیا پتہ تفہیم مغرب کے کیا تقاضے ہیں. بطور مسلمان جو ہیں وہ تفہیم مغرب کی تہذیب کو ہم نے کس اینگل سے دیکھنا ہے, یہ ان کے بس کی بات نہیں. یہ غصہ بہت آتا ہے ان کو. وہ مولوی صاحب دو چار کتابیں پڑھ لے تو اپنے آپ کو غزالی دورہ اور رازی دورہ اور پتہ نہیں اور اس طرح کے کافی دورہ ہیں, تو وہ اس طرح کی کچھ چیزیں اپنے آپ کو. ان کو اگر پوچھا جائے کہ غزالی کے کیا ریلیون ہے تو اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا ان کو. شکر ہے کسی نے ابن عربی دورانی کوئی آیا. یہ بہت آپ نے اسے ہم ابن عربی کی کرامت خیال کریں. یہی ہے. سبحان اللہ. بالکل. رومی دوران بھی مل جاتے ہیں. جی وہ بھی مل جانا چاہیے. ہے نا, مل جاتے ہیں. اچھا سر, یہ جدیدیت کے سامنے مذہب تو شکست کھا گیا تھا نا, کہ ان کے اس کے پیدا کردہ مسائل کی وجہ سے مذہب نے بہت دفاعی پوزیشن میں جا کر, اور جو اس مذہب کی تشریح اس 200-250 سال میں کی گئی ہے وہ تو مکمل اس کے اندر گندا ہوا ہے. ایسا ہے اصل میں جو دیانتداری کی بات ہے نا وہ ایک ایسا کہ ماڈرنٹی نے سب صاف کر دیا, سب کچھ صاف. اصل میں اس کے بالمقابل جو آدمی ہے اس کے جو اس کے تفہیمی وسائل ہیں, اس کے جو فن کے پیمانے ہیں, جی, اس کے جو لفظوں کے کوزے ہیں, وہ جدیدیت کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. جدیدیت کو اس کی جو پروفنڈیٹی ہے تو اس کا اگر اندازہ ہو جائے ماڈرنٹی کیا ہے تو آدمی پہ ویسے لرزہ طاری ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے لوگوں سے یہ توقع کرنا کہ ماڈرنٹی کو سمجھیں گے اور اس کی سمجھ کی بنیاد پر وہ اپنے معاشرے میں اپنے دین کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. دیکھیں ہر آدمی اگر کوئی خوش فہمی نہ پالے تو وہ کام بھی تو نہیں کر سکتا. بالکل. اگر تفہیم مغرب والے سمجھتے ہیں کہ ہم تفہیم کر کے مغربی تہذیب کے آگے باندھ سکتے ہیں تو یار ہم تو پھر ان کا وہ بستہ اٹھانے کے لیے بھی تیار ہیں, بیگ کیریئر ہیں, ہم ان کے جوتے اٹھانے کے لیے تیار ہیں, لیکن ساتھ دعا بھی کرتے ہیں ان کے لیے. لیکن ہونا ہمارا کچھ نہیں ہے کیونکہ ان کے جو حاصلات علمی ہیں ہم ان سے واقف ہیں, تو ہم ان حاصلات علمی کو دیکھتے ہیں اور مغربی تہذیب کی ہماری اپنی بھی براہ راست کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے. تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس سے تو افسوس ہی ہوتا ہے. سر آپ کا جیسے انگلش لٹریچر اور اس پہلو پہ بہت زیادہ گہری نگاہ ہے, آپ اتھارٹی بھی ہے, آپ اس کو بہت اچھے سے پڑھتے ہیں, تو اگر ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں کہ جدیدیت کا مقابلہ کرنے کے لیے جو لٹریچر اہل مذہب نے پیدا کیا تو اس میں کوئی مؤثر, یعنی میں اس میں مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں, جتنے بھی مذاہب والے, تو کوئی ایسا آپ نشاندہی کر سکتے ہیں یا اردو, انگلش یا کسی اور زبان میں کام ایسا؟ میرا خیال ہے اگر کوئی کام کے ٹیکسٹ ملیں گے نا جی تو عیسائیوں کی جو مذہبی روایت ہے اچھا اس پر یقین رکھنے والے لوگ جو مذہب کے اندر پیدا ہوئے, جی جی بالکل, ان میں کچھ کام کی چیزیں ہمیں مل جائیں گی. مغربی تہذیب سے باہر مذہبی نمائندوں کا جدیدیت کے سامنے کھڑا ہونا جو ہے وہ ناممکن تو نہیں ہے لیکن بہت مشکل ضرور ہے, اور اس کی کوئی مثالیں پیدا نہیں. ہمارے ہاں جو 2 مثالیں ہیں انہیں کسی نے گھاس نہیں ڈالا, جیسے اکبر الہ آبادی ہیں یا علامہ اقبال ہیں یا حسن عسکری ہیں.
اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی رحمت کے سائے میں لپیٹ لے۔ تو عسکری صاحب سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور اگر ہم زندگی میں کسی سپائن کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور جو جدیدیت کی جو طغیانی ہے اس میں ہم کوڑا کرکٹ بن کے بہہ نہیں گئے، تو اس میں بہت بڑا فیض جو ہے وہ علامہ اقبال علیہ رحمت اور اکبر الہ آبادی علیہ رحمت کا ہے۔ یہ بڑے لوگ ہیں۔ دیکھیں، جو آدمی اپنی تہذیب کے کسی چیز کو بچانے میں کامیاب ہو جائے وہ بڑا آدمی ہوتا ہے۔ تہذیبیں جو ہیں وہ اسی طرح کے افراد کی انٹرونشن سے بچتی ہیں۔ تو اس میں ہمارے جو اللہ ماشاء اللہ ہمارے جو خاص طور پہ سیاسی ملا ہیں ان کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ جیسے مولانا مودودی علیہ رحمت ہے، ہم تو اس سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ میں جمعیت کا جب ورکر ہوتا تھا تو ہم نے بھی اپنا انقلاب آوری کے لیے اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے، لیکن وہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مولانا مودودی علیہ رحمت پولیٹیکل اسلام کے نمائندے ہیں۔ اس پہ میں آپ سے مستقل پولیٹیکل اسلام پہ جی ضرور، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ لیکن اس میں سر سید مودودی صاحب کی ایک کتاب ہے جس کو ہم بہت اہمیت یعنی دی جاتی ہے، تنقیحات، ٹھیک ہے۔ حسن عسکری صاحب کی کتاب ہے جدیدیت۔ تو دیکھا نا، تنقیحات بھی تو جدیدیت کے پیدا کردہ مسائل کے اس میں دفاع میں نہیں ہے وہ کتاب، اگر وہ ہے میں نے صاحب ذرا دیکھی ہوئی ہے بہت ساری، جی، لیکن دیکھیں گزارش یہ ہے کہ مولانا مودودی کے بس کی بات نہیں، صحیح، اللہ انہیں غری کی رحمت کرے، جی، ان کے بس۔ اور یہ حسن عسکری صاحب والا ان کی جو کتاب ہے بڑے آدمی، جدیدیت، جو ان کی جو کتاب ہے نا، کتاب لکھتے ہوئے اس کا جو مقصد ہو اگر پہلے سے طے ہو تو وہ کتاب کی سطح کو متاثر کرتا ہے۔ وہ چونکہ کتاب وہ دارالعلوم کے طلباء کے لیے لکھ رہے تھے، وہ مولانا محمد شفیع علیہ رحمت کے وہ حلقہ ارادت میں شامل تھے، تو ان کے جب قریب ہوئے تو ان کو یہ احساس دلانے میں وہ کامیاب ہو گئے کہ ہمارے طالب علموں کو جدید عہد کا بھی کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے پھر عسکری صاحب سے ہی فرمایا کہ آپ اس کی کوئی ترتیب بنائیں۔ تو اگر فرض کیا، ہم یہ فرض کر لیں کہ جدیدیت ایک ٹیکسٹ بک ہے، تو اس لیے اس کی سطح جو ہے نا وہ پست ہے۔ اچھا، وہ اس کی کوئی بڑی سطح کی وہ کتاب نہیں ہے، کیونکہ وہ بچوں کے لیے لکھی گئی تھی، تو بچوں کے لیے جو کتاب لکھی جائے گی اس میں آپ نے بچوں کی رعایت بھی تو رکھنی ہے نا۔ لیکن جو عسکری صاحب کو پڑھتے ہوئے، عسکری صاحب کیونکہ بڑا ذہن ہے، بہت بڑا ذہن ہے، بڑا ذہن نہیں ہے، بہت بڑا ذہن ہے، تو عسکری صاحب کی تحریریں پڑھتے ہوئے اس میں جو فلیشز ہوتی ہیں وہ ہر چیز کو روشن کر دیتی ہیں۔ اس سے آپ مغربی تہذیب کے بطون تک جو ہے وہ سفر کرتے ہیں۔ یہاں اگر اجازت ہو میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ایک آدمی اگر چاہتا ہے کہ میں مغربی تہذیب کو سمجھوں اور وہ کسی لائبریری میں جا کر کتابیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو اگر وہ 1000 سال بھی کتابیں پڑھتا رہے تو مغربی تہذیب تو اس وقت تک کسی قانون فطرت کے تحت ختم ہو جائے گی، لیکن اس کو اس تہذیب کی فہم حاصل نہیں ہوگی۔ وہ اس لیے نہیں ہوگی کہ جب تک ہم کسی تہذیب کے جہان معنی میں داخل ہونے کا کوئی دروازہ تلاش نہیں کرتے، اس وقت تک ہم اس تہذیب کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس تہذیب کے جہان معنی کے دروازے جو ہیں وہ ادب ہے، فلسفہ ہے اور سائنس ہے۔ صحیح، یہ 3 دروازے ہیں جو اس کسی بھی تہذیب کے جہان معنی میں داخل ہونے کے دروازے ہیں۔ تو اگر میں پہلے کسی ایسے آدمی کی شاعری سے یا کسی فلسفی کی فکر سے یا کسی سائنسدان کی سائنس اور اس کی فلسفی سے واقف نہیں ہوتا، یعنی اس آدمی کی میں انگلی پکڑ کے اس تہذیب کے دروازے سے اندر داخل ہونے کو کوالیفائی کر لیتا ہوں۔ جب میں ایک آدمی کی انگلی پکڑتا ہوں، اس کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہوں، تو وہ مجھے اپنی تہذیب کی سیر کرانے کے لیے نکلتا ہے۔ جب وہ مجھے لے کر چلتا ہے تو میں اس تہذیب کے ایک گوشے سے پہلے سے باخبر ہوتا ہوں۔ میں اس گوشے سے جب مانوسیت پیدا کر لیتا ہوں تو میں اس تہذیب کے باقی حصوں سے بھی باخبر ہونے کا منصوبہ بنا سکتا ہوں۔ تو ہمارے ہاں ایسا دروازہ کسی کو میسر نہیں،
ان کو خوش فہمی یہ ہے کہ چند کتابیں پڑھ کر جدیدیت کی تفہیم یا مغربی تہذیب کی تفہیم حاصل ہو سکتی ہے، تو بھائی وہ نہیں ہو سکتی۔ اس کا کیسے اندازہ؟ اس کا اندازہ آپ اس طرح سے کریں گے کہ جو حاصلات ہیں ان لوگوں کے وہ ہمارے سامنے ہیں، اس کے بعد سے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی نا۔ بالکل۔ اس لیے یہ ایسی جیسے اسلامائزیشن کا پروجیکٹ تھا اسی طرح کا تفہیم مغرب کا پروجیکٹ ہے، جیسے اسلامک ماڈرنزم کا پروجیکٹ پھر بھی زیادہ کامیاب ثابت ہوا، یا پولیٹیکل اسلام کا پروجیکٹ تھا، یہ زیادہ کامیاب ہوئے دین کی جڑوں کو کھدیڑنے میں۔ یعنی پولیٹیکل اسلام نے جس طریقے سے دین کو صاف کیا، یا ماڈرنزم کا جو پروجیکٹ تھا سر سید سے شروع ہوا، انہوں نے جس طریقے سے دین کو آہستہ آہستہ معاشرے سے غیر متعلق کر دیا، ان کو زیادہ بڑی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ مطلب ایک سیاسی جماعت کے طور پر مذہب کو انسانی زندگی سے غیر متعلق کرنے میں اور انسانی شعور، ان کے علم کے ذریعے انسانی شعور، مسلمانوں کے شعور سے غیر متعلق کرنے میں دین کو جماعت اسلامی نے یا مذہبی جماعتوں نے جو کردار ادا کیا ہے وہ تو بہت بڑا کردار ہے نا۔ تو اس لیے سیکولر لوگوں کو ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ اگر یہ جماعتیں نہ ہوتی تو لوگ مذہب کے ساتھ چپکے رہتے۔ یہ ابھی جب میں پولیٹیکل اسلام پہ بات کروں گا تو اس میں پھر میں آپ سے اس کی وضاحت ضرور کہ یہ آپ اتنا بڑا سر اپنے ایک الزام کے طور یعنی جس نوعات کا نام ہی اسلامی ہو اور وہ سارا کچھ، تو اس پہ میں آپ سے بہت ضرور لیکن اس سے پہلے میں الحذر یہ جو پولیٹیکل اسلام ہے نا میرے خدا ہے۔ اچھا سر، یہ جمال پانی پتی صاحب ایک آپ جانتے ہی ہوں گے جو جنون حسن عسکری صاحب کی ہی فکر کو، تو ان کی ایک کتاب ہے جدیدیت اور جدیدیت کی ابلیسیت، وہ آپ کو اتفاق ہوا؟ مجھے اتفاق نہیں۔ اچھا ٹھیک۔ اچھا سر، اب حسن عسکری کے گرد بڑے چھوٹے لوگ جمع ہوئے، ایون سلیم احمد صاحب ان کے ساتھ تعلق کا حق ادا نہیں کر سکے۔ یعنی وہ چونکہ جماعت اسلامی سے متاثر ہو گئے، تو جماعت اسلامی سے متاثر ہونے کے بعد تو فکر کا امکان باقی نہیں رہتا نا۔ تو حسن عسکری کے گرد جتنے بھی لوگ تھے وہ بہت چھوٹے لوگ تھے۔ لیکن مجھے یہ بڑی اچھی لگی کتاب جدیدیت اور اس کی پتہ نہیں اب ابلیسی، مثال کے طور پر ہم اس کتاب کو ایک طرف کر دیتے، ابلیسیت سے کیا مراد ہے؟ کیا بطور مسلمان میں ابلیسیت کا کوئی ڈسکورس اپنے مذہب کے؟ دیکھیں شیطان کا تو کوئی ڈسکورس نہیں ہے نا، وہ تو ہماری تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عدو مبین ہے تمہارا، ٹھیک ہے، وہ اللہ کا باغی ہے، اللہ کا بغاوت کی ہے، آدمی کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حد تک مہلت دی ہے۔ تو ابلیسیت جو ہے، شیطان کو ماننا ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اور اس سے بچنے کی تدابیر کرنے کے لیے اس دینی تعلیمات پر عمل کرنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ لیکن ابلیسیت کوئی ڈسکورس تو نہیں ہے نا، مطلب وہ جدیدیت کو کہہ رہے وہ ابلیس ہی ہے، مطلب جمال پانی پتی کا پورا۔ میں نے کافی عرصہ پہلے یہ کتاب پڑھی تھی جب حسن عسکری صاحب اچھا، اس میں اصل میں مجھے جو پرابلم ہوتا ہے نا، مجھے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ علم کے ڈسکورسز پیدا کیے جائیں۔ یہ جو مذہب کو انسٹرومنٹلائز کر کے اس کی ججمنٹس اس طرح سے پاس کرنا جو ہے نا، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ ٹھیک، صحیح، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مثال کے طور پہ ابلیسیت کی جتنی فہم مسلمانوں میں ہے، اگر اس کی تفصیل بیان کی ہے تو ان کے تو منہ میں پانی آنے لگے گا، تو وہ کہیں گے یار اس طرح کی ابلیسیت تو ہمارے پاس ہونی چاہیے، یہ ان کو ہم کافروں کو کیوں دے رہے ہیں؟ ابلیسیت جو ہے وہ دنیا ہے، لذات دنیا۔ اگر ہم ایک ڈسکورس بنا بھی لیں تو ہم خود چاہیں گے کہ اس طرح کی ابلیسیت ہے۔ تو اس وقت جو ہمارے مسلمان، جو ہمارے اہل فکر ہیں، اہل دانش ہیں، ہمارے سیاسی رہنما ہیں، یا ہماری ریاستوں پر جو قابض لوگ ہیں، وہ اسی چیز کے مظاہر ہیں۔ تو اس کے لیے جدیدیت کو اس پیراڈائم میں سمجھنا میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے۔ ٹھیک۔ اچھا سر، میں پولیٹیکل اسلام کو ویسے آنا تو جدیدیت ہی کے بحث میں چاہیے تھا جی، لیکن میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر کے ما بعد جدیدیت سمجھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ اصل میں نا میری ایک درخواست ہے اس میں۔ جی سر، میری درخواست یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمسائے کے گھر میں موٹر سائیکل آنے سے میں اپنے سائیکل کو
اس میں بدلنے کی صبح و شام ہلکان ہوتا رہتا ہوں، کبھی اس پہ رنگ کر کے کہتا ہوں کہ ہاں اب یہ اس جیسا ہو گیا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جو پس جدیدیت ہے نا، ابھی تک مسلمانوں کا شعور جو ہے وہ جدیدیت سے ہی باخبر نہیں ہو سکا ہے، اور جدیدیت کے وہ مظاہر جو مغربی معاشرے میں پیدا ہوئے وہ ہمارے ہاں پیدا نہیں ہوئے. ہمارے ہاں جو مظاہر پیدا ہوئے وہ کولونیل ماڈرنٹی سے پیدا ہوئے. ٹھیک. اس لیے ذاتی طور پر میں نے پوسٹ ماڈرنزم کے جو بنیادی ٹیکسٹ ہیں وہ میں نے پڑھ رکھے ہیں، ان کے بارے میں میری ایک رائے بھی ہے، لیکن میرا خیال ہے ان پر گفتگو کرنا ایک طرح سے وقت ضائع کرنے کے برابر ہے. میری جو ریڈنگ ہے، اگر ہم جدیدیت کو یا ماڈرنٹی کو، کیونکہ پوسٹ ماڈرنزم جو ہے یا پوسٹ ماڈرنٹی جو ہے وہ جدیدیت ہی کی ایک تھوڑی سی بدلی ہوئی شکل ہے، اور جدیدیت جو ہے وہ اپنا چولہ جو ہے وہ پچھلے 200 سال میں تبدیل کرتی چلی آئی ہے. ماڈرنٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو زمانی اس کے مطابق اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کرتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پوسٹ ماڈرنزم کے جھانسے میں نہیں آنا چاہیے. پوسٹ ماڈرنزم یہ ہے کہ اس کو اگر بہت سادہ کر کے بیان کیا جائے تو اگر ہم یہ کہیں کہ ماڈرنٹی یا انلائٹنمنٹ جو ہے وہ انکار اور بغاوت ہے، تو پوسٹ ماڈرنزم ایک ایسی انسانی صورتحال ہے جہاں خود انکار اور بغاوت دونوں لایعنی ہو جاتے. صحیح صحیح. تو اب اس کی جو میں تو مغربی تہذیب میں ظاہر ہونے والے انکار اور بغاوت کو ہی ابھی تک ڈیفائن کرنے کے قابل نہیں ہوا. تو اس کی معنویت کہ انسان ایک ایسی تہذیبی صورتحال میں چلا جائے جہاں انکار اور بغاوت دونوں بے معنی ہو جائیں، تو میں اس کی معنویت سے کیسے باخبر ہو سکتا. اس لیے میرے نزدیک اس طرح کے ڈسکورسز میں مجھے پڑھنے کے باوجود کتاب میں جب میں، کیونکہ میں اپنے معاشرے کی صورتحال سے براہ راست بھی تو آگاہ ہوں نا جی، میرا ایک روزمرہ تجربہ بھی تو ہے نا اس معاشرے میں رہنے کا. اس معاشرے میں رہنے کے نتیجے میں میں ان کے جن کرائسیز سے، جن بحرانات سے میں واقف ہوں، میرا خیال ہے اس میں جدیدیت کی اور خاص طور پہ جو کولونیل ماڈرنٹی ہے اور ماڈرن اسلام ہے یا اسلامک ماڈرنزم ہے اور پولیٹیکل اسلام ہے، ان مباحث کو سمجھنا زیادہ مفید ہے. میری ریڈنگ. ٹھیک. اچھا سر، میں 3-4 جملے بولتا ہوں، اس کو آپ ذرا. سر، کہا یہ جاتا ہے کہ جدیدیت مہا بیانیوں کا دور تھا، ماں بعد جدیدیت میں اس کی موت ہو گئی. ایک تو یہ کہا جاتا ہے. دوسرا ہے کہ جدیدیت میں اسی مہا بیانیوں کے تناظر میں عالمگیر سچائی کا ایک تصور تھا، سچائی معروض میں موجود ہے. ماں بعد جدیدیت سے مکمل موضوعیت میں تبدیل کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا. اور تیسرا ہم یہ پڑھتے سنتے کہ جدیدیت میں خدا کی موت ہوئی تھی، ماں بعد جدیدیت میں انسان کی موت ہوئی تھی. یہ میرا خیال ہے یہ ساری فکر درست ہے. صحیح. یہ جو پوسٹ ماڈرنزم کی مباحث ہے ان میں یہ عام استعمال ہوتے ہیں. صحیح. لیکن اب فرض کیا ہم ان پر قرار پکڑ لیں، ٹھیک ہے نا، تو جو میرا معاشرہ ہے نا، ان مباحث کی جو اعلیٰ سطحیں ہیں وہ ہمارے معاشرے میں جو شعور کی کیفیات ہیں یا جو ہماری کلچرل کنڈیشن ہے یا ہمارے علم کی کنڈیشن ہے، اس میں ان چیزوں کی مجھے تو ابھی تک یا ہمارے انسان کو ابھی تک یہ تجربہ نہیں ہوا کہ خدا مر چکا ہے. یورپ تو اس تجربے سے کئی صدیاں آگے آ چکا ہے. جی. یورپ کی جو نائلزم کی تاریخ ہے، ہمارے ہاں تو نائلزم اس طریقے سے نہیں ہے نا جیسے یورپ میں ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو جو ہے وہ اپلائی کرنا جو ہے نا وہ بہت زیادہ معنی کھیل. یہ باتیں ساری ٹھیک ہے، درست. لیکن سر اثرات تو مرتب ہو رہے ہیں نا آپ کی گفتگو میں، میڈیا پہ، فلموں میں، ڈراموں میں، جن سے ایک معاشرے کی بنت ہوتی ہے یا لوگ جو. مجھے تھوڑا سا تعامل ہے یہ بات. اچھا. میں کہتا ہوں کہ وہ ماڈرنٹی کے اثرات ہیں. اچھا. کیونکہ جو ایک ریفلیکٹیو کانشسنس ہوتا ہے نا، ریفلیکٹیو کانشسنس جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر جو ہیومن کنڈیشن ہے اس سے اور اپنی احوال سے باخبر شعور کو کہتے ہیں. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک مسلمانوں میں کسی ایسے
علمی شعور کا سراغ نہیں ملتا جو خود آگاہ ہو، صحیح، اور جو مڈرنٹی سے پیدا ہونے والی صورتحال جو ہے وہ اس کو فیس کر سکے یا اس کے بارے میں کوئی ایکسٹینسو ڈسکورس جو ہے اس کو سامنے لا سکے، ایسا کوئی ہمارے یہاں. تو اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی، صاحب ظاہر ہے آپ پوسٹ ماڈرنزم پر گفتگو کریں گے تو لوگ آپ کو دانشور کے طور پر کچھ مارجن دیں گے، تو لیکن مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں تو جن مسائل میں گھیرا ہوا ہوں میں تو اپنے آپ کو ابھی انہی تک محدود رکھنا چاہتا ہوں. صحیح، کہ میں فرض کیا مجھے استعمار نے بدل بھی دیا ہے تو مجھے دلچسپی اس میں ہے کہ میں کیسے بدلا ہوں اور کہاں تک بدلا ہوں اور ابھی اور بدلنے کے کیا امکانات ہیں اور کیا میرے بدلنے کی جو منزل ہے وہاں میرے پاس دین کی کوئی پونجی باقی بچے گی بھی یا نہیں بچے گی. بالکل. تو یہ میرے اس طرح کے کنسرنز ہیں. تو اس کے لیے صاف ظاہر ہے میں بہت ڈفرینٹ اینگل سے چیزوں کو دیکھتا ہوں. اور جی اچھا سر، یہ سیاسی اسلام، جی ایک تو یہ اصطلاح کیا ہے، اس کی تھوڑی وضاحت فرمائیں، اور آپ جو اس پہ نقد کرتے اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ جو پولیٹیکل اسلام ہے نا وہ ایک نئی چیز ہمارے سامنے آئے گی. وہ نئی چیز یہ ہے کہ پورے دین کی تعبیر جو ہے یعنی دین کو ایک سیاسی فلسفہ بنا دیا جائے. ایک یہ طریقہ کار ہے. اور جدید دنیا میں جو طاقت کے مظاہر ہیں اسلام کی تعبیر کر کے اسلام کو ان کے ساتھ کمپیٹیبل بنانے کی کوشش کی جائے. اس میں میری گزارش یہ ہے کہ یہ کہنا کہ دین کی سیاسی تعبیر کی جائے اور دوسرا یہ کہ دین کے سیاسی تعلیمات کو یا احکام کو جاننے کی کوشش کی جائے، یہ دو مختلف چیزیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا دین جو ہے وہ بہت محکم سیاسی احکام رکھتا ہے. یعنی اگر کوئی مذہب ہدایت کا دعوے دار ہے تو وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ انسانی معاشرے کا جو نظم اجتماعی ہوتا ہے اس کے بارے میں اس کی کوئی تعلیمات نہ ہوں. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین مکمل ہدایت ہے اور اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا تو اس میں بہت محکم جو اللہ کے احکام ہیں جن کا براہ راست تعلق ہماری اجتماعیت سے ہے وہ اس میں موجود ہیں. اگر ان کو تھوڑا سا شارٹ لسٹ کیا جائے، اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن میری سمجھ یہ کہتی ہے کہ اس میں جو سیاسی نظام کی جو حیت ہے یا سٹرکچر ہے وہ سٹرکچر یا حیت اہم ہوتی ہیں کہ وہ کون سی اوضاع پیدا کرتا ہے. جیسے اسٹیٹ ایک نئی وضع ہے یا نئی فارم ہے، آرگنائزیشنل جو سٹرکچر ہے یا پیداواری جو ایک میتھڈ ماڈرنٹی نے پیدا کیا ہے سرمایہ کا، وہ ایک نئی چیز ہے. ان چیزوں کو جب تک ہم زیر بحث لا کر اپنا موقف سامنے نہیں لاتے اس وقت تک ہم دین کے اجتماعی زندگی کے حوالے سے جو مرادات اور مطالبات ہیں ان کو نہیں سمجھ سکتے. یعنی دین کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جو نظم اجتماعی ہے اس میں سے سود خارج ہو. ٹھیک. سود اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. دوسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نظام قائم ہو. یہ وہ احکام ہے کیونکہ جو معاشی اور سیاسی نظام ہے یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، یعنی کہ ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا، ان کو بیک آن ہم زیر بحث لا سکتے ہیں. تو اور جہاں تک اس کے سیاسی پہلوؤں کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جو امیر ہے وہ جہاد کا اعلان کرنے کا پابند ہے اور حدود کا جو نفاذ ہے وہ کرنے کا پابند ہے. جو پولیٹیکل اسلام ہے نا وہ دین کی ایک سیاسی تعبیر کرتا ہے، وہ دین کو ایک فلسفہ بناتا ہے. ٹھیک. مثلا ماڈرنٹی کی جو پیدا کردہ اوضاع ہیں، مثلا پارلیمنٹ ہے، سیاسی پارٹی ہے، آئین ہے اور جو سیاسی جدوجہد ہے، پارلیمنٹ ہے، جوڈیشری ہے، اسٹیٹ کا جو بیوروکریٹک سٹرکچر ہے یا اسٹیٹ اٹ سیلف ہے، وہ ان چیزوں کو کسی تجزیے سے گزارے بغیر ان کو قبول کر لیتا ہے.
وہ اسلام کو فلسفہ بنا کر وہ ان کے ساتھ کمپیٹیبل کرنا چاہتے ہیں. یعنی جو پولیٹیکل اسلام کا شعور ہے، سیاسی شعور ہے مسلمانوں میں، وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی تاریخ کو اون نہیں کرتا، وہ اپنی پوری تاریخ کو ریجیکٹ کرتا ہے. تو ایسا شعور جو اپنی تاریخ کو ریجیکٹ کرتا ہے وہ کسی سیاسی یا تاریخی بصیرت جو ہے اس کا حامل نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ کو، شریعت کو جدید ریاست کا انسٹرومنٹ بنا دینا چاہتے ہیں. صحیح. جب وہ جدید ریاست کا قانون بنا دینا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست اور شریعت کا تعلق جو ہے وہ منقلب ہو گیا. جو دین کا مطالبہ یہ ہے کہ اولو الامر جو ہیں وہ شریعت کے تابع ہوں. ٹھیک ہے. پولیٹیکل اسلام جو ہے وہ شریعت کو، اولو الامر کے سوال کو گول کر دیتا ہے، اور ریاست کو اولو الامر کا سکسیسر مان کر وہ جدید ریاست جو شریعت ہے اس کو جدید ریاست کا ایک انسٹرومنٹ بنا دینا چاہتا ہے. تو اس لیے ان کی جو ماڈرن پولیٹیکل سٹرکچرز یا سسٹمز ہیں یا جو پاور کی بحث ہے اس میں پولیٹیکل اسلام جو ہے نا وہ دین کی تعبیر کر کے دین کو اپنی اصل حیث سے توڑ دینے اور ہٹا دینے کا نام ہے. جو پولیٹیکل اسلام ہے وہ دین کی سیکولرائزیشن کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، جس میں جدید تعلیم ہے یا ماڈرن کلچرل ذرائع ہیں. لیکن سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ ہے کہ جب ہم ماڈرن پاور سٹرکچرز اور کیپٹل کے جو سٹرکچرز ہیں ہم اسلام کو فلسفہ بنا کر ان کے ساتھ کمپیٹیبل بنانے کی کوشش کریں، اور جو کریٹیک ماڈرنٹی کی پیدا ہونی چاہیے اس کو آپ یکسر نظر انداز کر دیں، اور اسٹیٹ کو آپ اپنے اس میں ایک نارمیٹو لے کے تو اس کو آپ جدیدیت کو اس کا ایک انسٹرومنٹ بنا دیں، اس کو شریعت کو اس کا ایک انسٹرومنٹ بنا دیں. تو یہ پولیٹیکل اسلام جو ہے نا وہ جو بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں، مثلا ساورینٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیجسلیشن کا، جورسپروڈنس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور پاور کی جو ڈپلائمنٹ ہے اس کا جو بیوروکریٹک سٹرکچرز ہیں اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر ہم، کیونکہ جدید دور میں جو جنگ ہے اس کی نوعیت معاشی ہو گئی ہے، جنگ کی نوعیت معاشی ہے، اور اس معاشی نوعیت کے پیچھے ایک پورا ایپسٹیم جو ہے، پورا ایک علم کام کر رہا ہے جس نے جنگ کی حیت کو مکمل طور پر معاشی بنا دی ہے. تو اب اگر ہم اس دنیا میں جہاد کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ زوال سے نکلنے اور احیاء کا جو سفر ہے وہ کتابیں لکھنے سے یا واعظ کرنے سے حل نہیں ہوگا، وہ جہاد پر. کیونکہ جب امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب دارالحرب قائم ہو جائے تو دارالحرب کو دارالاسلام کی طرف واپسی کا سفر جو ہے اس کا واحد راستہ جہاد ہے. صحیح. تو جہاد کی بھی جو یہ سیاسی تعبیرات کی گئی ہیں وہ بہت پولیٹیکل اسلام نے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جدید ریاست کو مطلقاً یا جدید پاور سٹرکچرز کو یا سرمایہ کے جو ماڈرن سٹرکچرز ہیں ان کی عدم تفہیم سے دین کی وہ تعبیر پیدا ہوتی ہے. صحیح. اور جو پولیٹیکل اسلام ہے نا وہ اسلام کے جو واضح احکام ہیں ان کو نظر انداز کرنے کا نام ہے. مثلا یہ جو میں نے عرض کیا کہ سود سے جو معاشی نظام ہے وہ سود سے پاک ہو اور زکوٰۃ پر کھڑا ہو، اور اس کے لیے یہ جو ماڈرن پولیٹیکل سٹرکچرز ہیں جس میں جو پیپر کرنسی ہے اس پر ہمارے لوگوں نے کبھی بات نہیں کی کہ یہ ماڈرن کیپٹل سٹرکچر کو کس طریقے سے ڈپلوائے کرتا ہے، اور اسلام کے یا دین کے وہ اجتماعی مقاصد جو معاش سے وابستہ ہیں وہ اس پیپر کرنسی کے ہوتے ہوئے وہ حاصل نہیں کیے جا سکتے. صحیح. یعنی ساورینٹی کا بھی آج جو معنی ہے وہ پولیٹیکل سے کہیں زیادہ معاشی ہے. بالکل ایسے ہی. تو اور جو چیز پولیٹیکل اس کو ہماری اکنامک ساورینٹی کو ختم کر دیتی ہے وہ پیپر کرنسی ہے.
صحیح ٹھیک. اچھا سر، یہ سیاسی اسلام یا پولیٹیکل اسلام جو ہے یہ بھی جدیدیت کے پیداوار ہے نا؟ جی، میں ایسا ہی سمجھتا ہوں. یعنی کہ یہ ہمارے جو اہل علم ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ دین کو جدیدیت کے ساتھ کمپیٹیبل بنانے کی جو کوشش ہے ماڈرن اسلام اس سے پیدا ہوا ہے. لیکن یہ کوئی ویژن نہیں رکھتا، یہ تاریخ کا کوئی تصور نہیں رکھتا، یہ پاور کا کوئی تصور نہیں رکھتا. یہ اگر آگ سے کھیلتا ہے تو وہ جو شعلے دیکھتا ہے ان کو یہ پھول فرض کرتا ہے. تو پولیٹیکل اسلام تاریخ کے مکمل انکار سے پیدا ہوتا ہے. یعنی میں کسی ایسے ماڈرنسٹ کو نہیں جانتا یا کسی ایسے پولیٹیکل اسلام کے ماتے کو نہیں جانتا جو ہماری تاریخ کو اون کرتا ہو. صحیح. تاریخ کو ڈسون کرنا، تہذیبی روایت کو ڈسون کرنا اور دین کی تعبیر اس طرح سے کرنا، وہ جدیدیت کے پیدا کردہ جو ادارے یا سٹرکچرز ہیں جو معاشی بھی ہیں اور سیاسی بھی ہیں ان کے ساتھ وہ کمپیٹیبل ہو جائے. مثال کے طور پہ آئین کا جو تصور ہے، یہ جدید ماڈرن اسٹیٹ سٹرکچر، اس کی جو ڈویژن آف پاورز ہے یہ سارا، اور آئین جس طریقے سے ان ساری چیزوں کے درمیان میڈیٹ کرتا ہے، یہ ماڈرنٹی کے پیدا کردہ سٹرکچرز ہیں. تو پولیٹیکل اسلام جو ہے وہ ان میں کہیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی ایک کوشش ہے. میرے خیال میں وہ ڈیفنکٹ ہے. یعنی اگر یہ نیا سسٹم ماڈرنٹی نے تخلیق کیا ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کی اقدار کوئی اہمیت رکھتی ہیں تو ہمیں ایسا علم پیدا کرنا چاہیے جو اس امر میں ہماری رہنمائی کرے کہ اس عہد میں وہ جو اجتماعی سٹرکچرز ہیں طاقت کی اور سرمایہ کی وہ کس طرح کی ہوں گی اور ان سٹرکچرز کے ذریعے سے شریعت کے مطالبات کو کیوں کر پورا کیا جا سکتا ہے. صحیح. اچھا سر، مجھے ایسا نہیں ہے کہ جو 19ویں صدی ہے نا یہ نظاموں کی لڑائی کی صدی رہی، کیپٹلزم اور سوشلزم. اچھا اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ پوری مسلم دنیا میں جو زیادہ تر ممالک ہے یا عوام بھی دانشور طبقہ وہ سوشلزم سے متاثر ہوا. اس کی معاشی جو تصور تھا فردوس گم-گشتہ اور امیر غریب میں خاتمہ جو بھی، یعنی اب ہم عرب دنیا میں بھی اسلام کی ایک پوری ایک سوشلسٹ تعبیر دیکھتے ہیں، یعنی کیا کہنا چاہیے اس کو، اسلامک سوشلزم. آپ کے ہاں بھی اس پہ بڑا کام ہوا 1930-40 سے لے کر 60-70-80 کی دہائی تک، بڑا اس پہ بہت مواد ہے بہت. تو کیا ایسا نہیں کہ سید مودودی جیسے بندہ جو اس کے بانی ان کو کہا جاتا ہے سیاسی اسلام کے، اور ان سے پوری عرب دنیا اور عجم میں بھی ان کی فکر کے اثرات، یہاں تک کہ امام خمینی پر بھی لوگوں نے تلاش کی ہے، ہم نے اپنی کتاب میں کچھ اس پہ لکھا بھی ہے. تو کیا ایسا نہیں تھا کہ یہ چاہ رہے تھے کہ یار یہ جو مکمل ضابطہ ہے، ایک تو یہ تصور دنیا اس طرف جا رہے کہ کون ہمارے دنیا کے مسائل حل کر سکتا ہے. سوری میری بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے. نہیں بڑا اچھا ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ جو مارکسزم نے ایک تصور دیا کہ مذہب تو عوام کے لفیون ہے، نہ یہ بڑے بڑے ڈکٹیٹر بادشاہ اور یہ سارے عمرہ بیٹھے ہوئے، ان کو کیوں ختم نہیں کرنا ہے، اللہ نے تقدیر میں ایسے لکھا ہے، مجھے غریب رکھا ہے آپ کو امیر رکھا ہے. تو اس تصور کی وجہ سے لوگ جو مذہب کو چھوڑ کے اس طرف جا رہے ہو، تو کیا ان مفکرین نے یہ کوشش نہیں کی کہ آپ اسلام ہی کی وہ تعبیر پیش کریں جس میں انقلاب بھی ہے، تختہ الٹنا بھی ہے، پورا ضابطۂ حیات بھی ہے. اس کے لیے انہوں نے جدیدیت کے دیے ہوئے سارے اس اسٹرکچر کو قبول کر کے اسلام کی تعبیر. کیا یہ وجہ نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں میری گزارش یہ ہے کہ تہذیب کی شکست کا مطلب یہ ہوتا ہے جب وہ اپنے بنیادی تصورات بھی باہر سے بھاڑے پہ اٹھانے لگے. اب جیسے مولانا صاحب اپنی تحریروں میں اصلاح اور انقلاب کا ذکر فرماتے ہیں، یہ دو جو ہیں یہ انلائٹنمنٹ کا بنیادی ایجنڈا ریفارم تھا، اور بعد میں جب رومانٹسزم کی تحریک نے اس کو دو اچھا بنا دیا تو انقلاب کے تصورات بھی پیدا ہوئے. بالکل. یہ معاشرے کے بارے میں سیاسی عمل کی بنیاد اگر اصلاح ہو اور انقلاب ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے حوالے سے انسانی عمل کی وہ تقویم جو دینی ہو وہ سامنے لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. ریفارم کا انلائٹنمنٹ کے تناظر میں مطلب یہ ہے کہ ایسے اقدامات اختیار کرنا جو مذہب
کو بتدریج معاشرے سے خارج کر دیں۔ انقلاب کا مطلب ہے ایک ہی حلے میں مذہب کو معاشرے سے بے دخل کر دینا۔ تو اب یہ بڑی سمپل سی بات ہے جی، لیکن اور یہ دونوں اس کا جو رخ ہے وہ ریفارم کا بھی اور ریولوشن کا بھی، وہ انسان کی حریت یا سیاسی حریت کو، شعور کی حریت کو بحال کرنے کا ہے۔ اس لیے وہ مذہب کو انسانی معاشروں سے خارج کرنے کا داعیہ رکھتے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ مسلم دنیا میں جہاں ریفارم ہے وہاں بھی جبر کا نظام ہے۔ ایران میں جیسے ریولوشن آیا تو وہاں بھی ایک جبر کا نظام ہے۔ تو اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہدایت یا مذہب سے کمپیٹیبل ایسے سیاسی تصورات اور ایسا سیاسی عمل سامنے میں لانے میں کامیاب نہیں ہوئے جو ہمارے بنیادی عقائد کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ صحیح۔ تو جو جس کو کہتے ہیں نا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ، جیسا تھوڑی دیر پہلے بھی بات میں نے عرض کی، تو یہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ بھی نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر سبارڈینیشن آف ریلیجن ٹو دا کلیمز آف ماڈرنٹی۔ یہ بنیادی طور پر وہ ایک پروجیکٹ ہے کہ دین، یہ تطبیق کا جو ہے نا ہمارے ہاں جو منہج علمی ہے وہ تطبیق ہے، جو میرا خیال ہے حضرت شاہ ولی اللہ سے شروع ہوئی کہ چیزوں کو آپس میں تطبیق دینے کا ایک ہنر، سلیقہ پیدا کرنا چاہیے۔ تو ہم نے ان مل بے جوڑ چیزوں میں اتنی تطبیقیں پیدا کی ہیں کہ اب وہ سارا پروجیکٹ ہی کلیپس ہو گیا ہے نا۔ اب تو اگر آپ دیکھیں ہمارے، اب تو کچھ سمجھ بھی نہیں آتی نا ہمیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، جانا کدھر ہے۔ The world has become far too complex for us نا۔ تو ہم اس دنیا کو نہ سمجھنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور نہ اس دنیا کا، ہم تو اس دنیا سے بس روزی کے طلبگار ہیں۔ ایک کشکول گدائی ہے جو فرد سے لے کر قوم اور قوم سے لے کر تہذیب تک پھیلا ہوا ہے، وہ لے کر ہم کفار کے در پر جو ہے وہ دستک دیتے رہتے ہیں۔ تو جب ہماری اپنی صورتحال یہ ہو تو اس میں کیا فکر پیدا ہوگی اور اسے کیا ہم تہذیبی جو ہے وہ اپنے جو مرادات ہیں ان کو حاصل کرنے میں ہم کیوں کر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارا جو گزشتہ 200 سال کا سفر ہے وہ بنیادی طور پر شعور میں بھی اور عمل میں بھی وہ جدیدیت کے بتدریج تابع ہوتے چلے جانا ہے۔ صحیح۔ اور ابھی تک یہ عمل جاری ہے، بلکہ اس میں اب شدت پیدا ہوگی۔ ٹھیک سر، ویسے سیاسی اسلام اور اس پہ بہت جزئی سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں اور آپ کی گفتگو سے بھی، تو اب تو اس پہ میں پھر کبھی آپ سے مستقبل ضرور ہم ایک لمبی گفتگو بھی انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی میں تھوڑا سا آپ سے الحاد سمجھنا چاہتا ہوں کہ الحاد کیا ہے، عہد جدیدیت کا الحاد کیا تھا اور مابعد جدیدیت کا الحاد کیا ہے، اور اس کی فکری بنیادیں اور مذہب کے لیے وہ کتنا خطرہ ہے۔ اصل میں میری گزارش ہے، اگر آپ کی بات پوری ہوگی، جی بس یہ سوال، میں اگر اس کی مزید تھوڑی سی تفصیل بیان فرما دیں تو وہ بھی بڑا اچھا ہے کہ الحاد کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، یا اس میں کیا ایسے ایشوز ہیں جن کو زیر بحث لانا چاہیے۔ یعنی جیسے حیات اور کائنات کی مکمل مادی تعبیر ہی ہے ہمارا، حالانکہ بیچ میں آپ نے بہت اچھے پوائنٹس اس پہ دیے ہیں، لیکن میں صرف چونکہ اس کو ایک مستقل موضوع بنانا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں نے دوبارہ یہ سوال کیا۔ ضمناً آپ نے کافی بار اس پہ بات کی، تو وہ جو ایک تصور ہے کہ ہم حیات اور کائنات اور انسان سب کی مکمل مادی تعبیر دے سکتے، نہ اس میں کسی روحانیت کی ضرورت ہے نہ خدا کی ضرورت ہے، اور ظاہر یہ دونوں چیزیں نہیں تو نبوت اور آخرت وغیرہ تو سب چیزیں۔ تو اب عہد جدیدیت میں بھی جیسے مارکسزم ہے، مکمل الحادی فلسفہ حیات ہے، لیکن اس میں یہ خوبی تو نظر آتی ہے نا کہ وہاں جو مارکسی بندہ ہے وہ اپنی ذات سے اٹھا ہوا ہے، معاشرے کے لیے انقلاب، تبدیلی، ظلم کا خاتمہ، اس کے اندر کم سے کم جذبہ شہادت جانے دی، مطلب جی ایسی ویسی جانے دی، وہ جو ہیروئزم کا تصور ہے وہ بہت غالب ہے مغربی جو تصورات ہیں۔ بالکل، تو انہوں نے اگرچہ ان چیزوں کا انکار کیا لیکن یہ والا انہوں نے کام کیا۔ لیکن جو مابعد جدیدیتی الحاد ہے جس کے اندر مکمل لبرلزم ہے، جس کے اندر انسان مطلب جو ملحد ہوتا ہے وہ تو پھر کسی کام کا نہیں نظر آتا، تو اس حوالے سے میں تھوڑا سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ اصل میں میرا تھوڑا سا ایک پرابلم ہے اس حوالے سے چیزوں کو دیکھنے کا، وہ یہ ہے کہ جیسے جو مغربی انسان ہے نا، اگر آپ ان کی فکری تاریخ کا مطالعہ فرمائیں
اور ان کی بڑی تحریک ہیں جن سے جدید یورپ پیدا ہوا ہے، جیسے رینیسانس ہے، ریفارمیشن ہے، انلائٹمنٹ ہے، رومانٹسزم ہے. تو یہ جو بڑی تحریکیں ہیں نا، وہ بتدریج ایک عمل کو ظاہر کرتی ہیں. ٹھیک. وہ ہے کہ ایک فاعل علمی کے طور پر اس کائنات کی ایک ایسی تعبیر کرنا جس میں مذہب کی محتاجی ختم ہو جائے. میں اپنے عقلی وسائل سے اس کائنات کی ایسی تعبیر کروں جس میں وحی، الہام، خدا، اس کے رسول، ان کا دست نگر نہ رہوں. میں اپنی حریت مطلقہ کو پر سرفراز ہو جاؤں اور میں اس کائنات کو ایک ایسی آنکھ سے دیکھنے کا سلیقہ پیدا کروں جس میں کسی کا محتاج نہ رہوں. میں اپنے وسائل سے، شعور اور عمل کے، میں اس کائنات کی نہ صرف تعبیر کروں بلکہ اس تعبیر کو بنیاد بناتے ہوئے میں اس کائنات کی تسخیر کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. میری گزارش یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں الحاد بہرحال پھیل رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ترکی کے معاشرے میں الحاد تیزی سے پھیل رہا ہے. ایرانی معاشرے میں نے پچھلے دنوں دیکھا کہ وہاں کئی ہزار مساجد جو ہیں وہ بند ہو گئی. اور سعودی عرب میں اگر لڈ، اس کا ڈھکن اٹھایا جائے تو وہاں سے الحاد کا ایک طوفان جو ہے وہ نکلے گا. اب اس میں کیا مسٹری کیا ہے؟ جدید ریاست، یعنی کہ وہ جگہیں جہاں ریاست نے ایک مذہبی پوزیشن اختیار کی یا اپنی سیلف پرسیپشن کو مذہبی بنا دیا، یعنی اسلامی انقلاب جیسے یہ ہوا سعودی عرب میں، اسلامی ریاست اور شریعت کے قوانین، یعنی وہاں پاور میں اور مذہب میں ایک جوڑت پیدا ہو گئی. یہ نہیں ہوا کہ اس طاقت کے سٹرکچر کو مذہب نے اپنے تابع کر لیا، یہ نہیں ہوا. وہاں شریعت میں یا دین مذہب میں اور طاقت کے سٹرکچرز میں ایک تطابق یا ایک اتحاد پیدا ہو گیا. اچھا، اب وہ جو اتحاد ہے، اس اتحاد کی اگر اس کا مزید تجزیہ کریں تو ان معاشروں میں، خاص طور پر سعودی عرب میں اور ایران میں، جو دین ہے یا مذہب ہے یا شریعت ہے، وہ طاقت کے انسٹرومنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں. وہ جو شریعت اور مذہب کے تصورات ہیں وہ اس طاقت کی یا اس سرمایہ کی کنڈیشننگ نہیں کرتے. یعنی سعودی عرب تو جو طاغوت ہے، جو ظلم کا سب سے بڑا نظام ہے، جو ظلم کا سب سے بڑا پروٹیکٹر ہے امریکہ، اس کی جو معیشت یا اس کی جو اکنامک پاور ہے، اس کو تو انڈر رائٹ ہی سعودی عرب کرتا ہے. پیٹرو ڈالر کا تصور تو سعودی عرب سے پیدا ہو. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ جو پیٹرو ڈالر کو انڈر رائٹ کرتا ہے وہ اسلام کا بھی نمائندہ ہو؟ تو ہمارے جو حرمین شریفین ہیں وہ براہ راست امریکہ کی نگرانی میں، یعنی کہ وہ ٹرمپ نے جب یہ سامنے بیٹھے تھے سلمان اور محمد اور بڑے، انہوں نے ایسے اشارہ کر کے کہا، کہتے ہیں if it weren't for us، دے اشارہ کیا ان کی طرف، they wouldn't last a week، اگر ہم نہ ہوں تو یہ ایک ہفتہ باقی نہیں رہ سکتے. چونکہ وہ ظلم اور جبر کا جو نظام ہے اس میں اپنی جسٹیفیکیشن کے لیے انہوں نے مذہب کو برتا ہے. صحیح. اچھا، جہاں طاقت اور مذہب میں اس طریقے کا اتحاد ہوگا جیسا سعودی عرب میں یا ایران میں یا اردوان نے ترکی میں لانے کی کوشش کی ہے، جو ہی طاقت، مذہب اور طاقت کا ایک آپس میں ایک گٹھ جوڑ پیدا ہوگا، اس سے جو معاشرہ ہے وہ مذہب سے از خود دور چلا جائے. کیا وہاں دین پر رہنا ممکن نہیں ہوگا. صحیح. اس لیے پاکستان میں تو میرا خیال ہے الحاد اتنا نہیں پھیل رہا تیزی سے جتنا ان معاشروں میں پھیل رہا ہے جہاں طاقت نے ان کو سپریس کیا ہوا. بالکل. وہاں انسان کے پاس یہ ایک گنجائش بچتی ہے کہ وہ اگر وہ معاشرے سے اس جبر کو دور نہیں کر سکتا تو اپنے انفس سے اس جبر کا خاتمہ کر دے. صحیح. تو جو مسلم معاشروں میں الحاد وغیرہ کی جو باتیں ہو رہی ہیں، میں اس سے بہت زیادہ مطمئن نہیں ہوں. بنیادی طور پر چونکہ یہ دنیا جو ہے یہ ماڈرنٹی کی پیدا کرتا ہے، اور ماڈرنٹی نے طاقت، سرمایہ، کلچر، علم اور تعلیم کے ایسے اسالیب پیدا کیے ہیں کہ وہ اسالیب جو ہیں وہ اس ماحول کو تبدیل کر دیتے ہیں
جس ماحول میں بطور انسان زندگی گزارتا ہوں، اس ماحول کے اثرات جب مجھ میں جذب ہوتے ہیں تو میں آہستہ 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 اپنے ایمان سے دستبردار ہوتا چلا جاتا ہوں۔ یہ الحاد نہیں ہے، اس کو میں کہتا ہوں لاس آف فیتھ ہے۔ یہ بالکل الحاد جو ہے نا وہ ایک آزاد فاعل علمی کا موقف ہے، کیا بات، کہ میں کائنات کو، اس دنیا کو، اپنے آپ کو، اجتماع کو ایسے دیکھتا ہوں۔ تو آزاد فاعل علمی جو ہے وہ الحاد اس کا مسئلہ ہے۔ ہمارے مسائل یہ ہیں کہ ہم بتدریج مذہب جو ہے سے دور جا رہے ہیں، اور عقیدہ ہمارے لیے irrelevant ہوتا چلا جا رہا ہے، تو یہ چیز زیادہ خطرناک ہے۔ لیکن ہمارے جو مسلم اہل علم ہیں وہ اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کر پائے۔ اس کا جو بھی آپ حل نکالیں گے نا، اس سے مسئلہ اور بگڑنا ہے، اس سے مسئلہ اور بگڑے گا۔ مثال الحاد کی جو تحریریں میں پڑھتا ہوں، جو منصوبے میں دیکھتا ہوں، اس سے الحاد کے پھیلنے میں مزید تیزی آئے گی۔ صحیح، یعنی الحاد کی تحریروں سے ہمارے کلچر میں ایک ذہن کو نئی اوپننگ ملی ہے کہ وہ ان دلائل سے باخبر ہو رہا ہے جو مذہب سے باہر جانے کے لیے درکار ہوتے ہیں۔ صحیح، تو وہ تو الحاد کو اسٹرینگتھن کریں گے، کیونکہ اس میں کوئی کریٹیک شامل نہیں ہے، اس میں ایسے دلائل شامل نہیں ہیں، یا مذہب کی کوئی ایسی گفتگو شامل نہیں ہے جو مذہب کو، میں الحاد کو تو مسترد کر رہا ہوں، لیکن میں یہ بتانے میں کامیاب نہیں ہو رہا کہ دین کی یہ اقدار میرے ساتھ کیسے ریلیونٹ ہے۔ میں آخر مسلمان رہوں تو کیوں رہوں؟ میں اگر مذہب کو اپنے دل سے لگائے رکھوں تو کیوں لگائے رکھوں؟ اس کی اگر آپ کسی سے بات پوچھیں، وہ الحاد کے خلاف تو گرم جوشی سے بات کرے گا۔ تو اگر ہم ان سے پوچھیں کہ آخر وہ ایسی کیا میری ضروریات ہیں جو یہ مذہب آج پوری کر رہا ہے، تو اس پر وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، جوش بھی ختم ہو جائے گا، اور کفر کا فتویٰ فوری طور پر جیب سے نکلے گا، اور آپ کو گلے کے لبیٹ اور دائرہ اسلام سے آپ خارج، تو آپ گھر جائیں۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں الحاد کے خلاف، ہم اپنے دین کو، اپنی شعور کی، اپنے انفس کی، اپنے وجود کی، اپنے معاشرے کی، اپنی تہذیب کی ضرورت عملاً ثابت کر دیں۔ وہ مجھے یہ اس امر کی ضرورت ہے کہ میں یہ جان جاؤں کہ اس مذہب سے میں کیسا کردار پیدا کر سکتا ہوں۔ میں یہ جو شعلوں بھری دنیا ہے، یہ جو ایک طغیانی جدیدیت کی، یہ جو آتش، یہ جو آگ کا ایک طوفان جو میری طرف بڑھ رہا ہے، جو مجھے جلا کر بھسم کر دینے والا ہے، میں اپنے دین کے ساتھ کھڑا ہو کر اس کے سامنے کیسے ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا ہوں۔ اس کی یہاں کوئی بات نہیں۔ آپ یہ سوال کریں ہمارے اہل علم سے کہ توحید میرے لیے ایک ایسی دنیا میں جو فزکس کی پیدا کرتا ہے، اس میں توحید کی میرے نزدیک کیا مانیت ہے؟ یا بطور مسلمان یا بطور انسان میں اپنے جس کردار کی تشکیل کرنا چاہتا ہوں، اس میں جو توحید کا عقیدہ، وہ بنیاد کیسے بن سکتا ہے؟ وہ میرا شعور جو زمانہ جس کو تیزی سے رونتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، میں اپنے اس شعور کو عقیدہ توحید پر قرار پکڑ کر کیسے زندہ رکھ سکتا ہوں، اور اس کی فلاورنگ کیسے پاسبل ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارے یہاں گفتگو نہیں ہوتی۔ میں نے گالی دینی ہے کہ وہ ملحد ہے اور الحاد کو پھیلا رہا ہے اور سازش ہو رہی ہے، اور مسلمان سے مکالمہ ہوگا تو اس کو کافر کہنا جو ہے وہ میرے فرائض منصبی۔ سر، الحاد سے متعلق میں ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ خود دین میں، دین کی اپنی تعلیمات میں ایسی چیزیں ہیں جس سے بندہ الحاد کی طرف جاتا ہے؟ مثال کے طور پر جدیدیت کے اس پورے، یعنی ہر طرف سے گرا ہوا انسان ہے، کہ مسلمان نوجوان یونیورسٹی میں پڑھنے والا، جی جی،
اب اس کو جب آپ یہ بتا رہے بھائی آپ کی اسلام ایک تو یہ کہ غیر عقلی ہے دین، یعنی اس کو آپ عقلی اس سے نہیں وہ توجیحات نہیں دے سکتے، ادھر سے ہی وہ متنفر ہوتا ہے کہ یار یہ لوجک نہ ہو فلاں نہ ہو، جیسے ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری جو اس کی مثال عورت کو مارنے کا کہا، آج کا ذہن کیسا قبول کرے گا یار بندہ اپنی عورت کو پیٹے، فضربوہن۔ اچھا تیسرا جیسے غلام اور لونڈیاں کو پورا تصور ہے، پھر مرد اور عورت میں عدم مساوات کے حوالے سے کافی چیز، تو یہ بھی کیا وہ ذرائع نہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو دیکھیں جدید ذہن کی جو ساخت بنی ہے نا جی، اس میں بعض چیزیں جو کلچر سے مطلقاً غائب ہو جاتی ہیں، ان کے لیے شعور میں قبولیت بھی کم ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اب یہ چیزیں چونکہ ہمارے کلچر سے، معیشت سے، ان ساری چیزوں سے غائب ہو گئی، تو اس لیے جو غلام کا تصور ہے اور یہ جو فضربون والا مسئلہ ہے، یہ اس طرح کے اور جو چار بیویوں والا، عورت کو اجازت نہیں۔ ہاں جی، ہاں جی، میرا خیال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نہ صرف قابل دفاع ہیں، بلکہ ان ساری چیزوں کو انسانیت کی بہتری کے لیے سامنے لایا جا سکتا ہے، اس کے لیے ول اور ذہن کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، دیکھیں غلامی ہماری تہذیب کا بھی حصہ رہی ہے اور مغربی تہذیب کا بھی حصہ، بالکل، یعنی علی الاطلاق پوری انسانیت میں غلامی کے انسٹیٹیوشن باقی رہے ہیں۔ جی، لیکن بہرحال ہمارے ہاں جو غلام بنائے جاتے تھے وہ ایک معاشرتی انسٹیٹیوشن تھا، اکنامک نہیں تھا۔ صحیح۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلامی کا خاتمہ جو ایبولیشن ہے یہ اس وقت ہوا ہے جب انسان نے جو امپیریلزم کا دور ہے، امپیریلزم کا دور جو ہے اس میں ماڈرنٹی کی پیدا کردہ جو اوضاع ہیں سیاسی اور معاشی اور جو طاقت کی اوضاع ہیں، ان میں اتنی قوت فراہم ہوگی کہ وہ پورے معاشروں کو غلام بنانے کی صلاحیت سے بہرہ مند ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ جب آپ ایک پورے معاشرے کو، ایک پورے ملک کو، ایک پورے علاقے کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں تو آپ کو یہ جو انفرادی سطح پر جو غلام بنانے کا تصور ہے وہ غیر اہم ہو گیا اور اسے پھر مذاہب کے خلاف ڈپلائی کیا گیا۔ دیکھیں آپ یوں سمجھیں کہ جو غلامی کا انسٹیٹیوشن تھا وہ اکنامک تھا یا کلچرل تھا یا سوشل تھا، وہ ماڈرنٹی نے نیشنلائز کر لیا۔ صحیح۔ ماڈرنٹی نے جس طریقے سے انسانی معاشروں کو غلام بنا کر ان کے ساتھ جو حشر کیا ہے وہ تو پرانے غلام بنانے والے سوچ بھی نہیں سکتے۔ جس طریقے سے، یعنی شیخ عبد القادر صوفی فرماتے ہیں کہ جو 20ویں صدی ہے اس میں کوئی 1.5 ارب کے قریب جو ہیں انسانوں کو قتل کیا گیا پوری دنیا میں، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ تو یہ تو غلامی تو ایک چھوٹی سی بات ہے کہ انسانوں کو قتل کرنا، پورے معاشروں کو غلام بنا لینا، یہ جو ہے نا وہ یہ ایک بہت بڑی فتح ہے جدید انسان کی کہ ان کے یورپ سے باہر سارے معاشروں کو اپنا غلام بنا لیا، اور ان کی غلامی جو ہے وہ اس غلام سے بدتر تھی جو کہ روایتی تہذیبوں میں بنائے جاتے تھے۔ دوسری اس میں گزارش یہ ہے کہ جو اس نے کیپٹلزم نے جو سرمایہ کی سٹرکچرز پیدا کی اور کرنسی کو ڈسٹرائے کر کے اسے ڈپلائمنٹ آف پاور کا ایک انسٹرومنٹ بنا دیا، تو پوری دنیا کے وسائل جو ہیں اس کو جس طریقے سے سک کیا جا رہا ہے آج کے دور تک، جس طریقے سے کلونیلزم کی آمد کے بعد ہمارے وسائل جو ہیں وہ جس طریقے سے لوٹے جا رہے ہیں امپرسیپٹیبلی، اس میں عرصہ پٹنائک کا مضمون اچھا ہے، وہ دیکھ لینا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے ادھر بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو سیلف کرٹیسزم ہے یا سیلف کرٹیک ہے اس کا ہونا لازم ہے، لیکن جتنا کچھ ان میں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اتنا کچھ اس میں ہے نہیں۔ صحیح۔ یعنی کہ اتنا کچھ اس میں ہے نہیں۔ مثال کے فضربون والا مسئلہ ہے، تو اب جو منشیات ہیں اس کی جو لیگلائزیشن کا پروجیکٹ ہے وہ اسی سے ملتا جلتا پروجیکٹ ہے نا۔ اگر فرض کہ وہ کہتے ہیں کہ منشیات کا معاشرے سے خاتمہ نہیں ہو سکتا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو قانون کے تحت جائز قرار دے دو۔ اس وقت تو یہ ہو رہا ہے نا، امریکہ کی کئی ریاستوں میں منشیات جائز ہیں، اور اگر ایک وائلنس عملاً معاشرے میں موجود ہے
اگر اس کو لیگلائز کر دیا جائے اور اس کی تحدید کر دی جائے تو اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. اس کو اس اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے فَاضْرِبُوهُنَّ کا جو مسئلہ ہے. تو 4 شادیوں آدمی کو اجازت ہے، عورت کو نہیں ہے. میرا خیال ہے عورت کا شاید یہ مطالبہ بھی نہیں. آج دیکھیں جو ماڈرنٹی ہے نا، نہیں جو ہاں ٹھیک ہے، آج کی عورت کا ہو سکتا ہے مطالبہ ہو، تو اسے دیکھنا چاہیے، تو اس پہ بحث بھی ہونی چاہیے. دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ماڈرنٹی ہے نا وہ اینٹی میسکولن ہے. وہ ایسا انسان کی جو مردان، جیسے اس میں ٹیسٹوسٹیرون کی مقدار کم ہو رہی ہے، ہر سال 1% کم ہو جاتی ہے، سپرم کاؤنٹ اس میں کم ہو رہا ہے، آدمی کی ویرلٹی جو ہے وہ بتدریج گھٹتی چلی جا رہی ہے. تو یہ جو ماڈرنٹی کا اینٹی میسکولن جو ایک ٹینڈنسیز ہے نا، اس نے مرد کو ڈسٹروائے بھی تو کر دیا ہے نا. اس میں بنیادی بات میں کہنا چاہوں گا جی سر، کہ جو عورت ہے یعنی جو مرد ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں رہتا ہے، ٹھیک ہے. عورت جو ہے وہ مرد کی بنائی ہوئی دنیا میں رہتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب ہم اس بنیادی انسائٹ سے باخبر ہو جائیں تو پھر آپ کا جو تناظر ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. عورت مرد کی بنائی ہوئی دنیا میں رہتی ہے اور مرد اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں رہتا ہے. عورت کی حدود اس دنیا سے باہر نہیں جا سکتی. تو خیر یہ مباحث ہیں، چلتے رہتے ہیں. یہ 4 شادیوں والے پہ ہماری جو عقلی توجہ دینے کے جو جدید زمانے کے، ان میں ایک چیز میں نے کہیں دیکھی کہ مرد میں عورت سے زیادہ جنسی خواہش ہوتی ہے. میرا خیال ہے یہ ایسی فضول باتیں. اب حالانکہ دیکھیں نا، ایک اب ہم اس جنسی اس میں چلے جائیں گے، ہاں علم جنسیات میں، جی ٹھیک ہے، وہ بھی میرے بہت دلچسپی کا موضوع ہے، خیر اس پہ ہم پھر کبھی. جی جی. تو اس میں بالکل یہ بات یعنی کس طرح آپ ثابت کرتے؟ سعید مودودی نے بھی غالباً اپنی طرف سے یہی وجہ لکھی کہ ایک عورت جو ہے نا وہ ایک مرد پہ قانی رہ سکتی ہے اور ایک آدمی جو ہے ایک عورت پہ نہیں رہ سکتی. تو بھائی اگر آپ 4 کریں نا تو مرد یعنی تنوع تو چاہتا ہے انسان جنسیات اور اس عمل میں بھی. آپ 4 کیا وہ 400 پہ بھی اکتفا نہیں کرے گا. ہاں جی ہاں جی. تو یہی چیز آپ الٹا کریں عورت کی طرف. ایک عورت اگر فیصلہ کر لے کہ میں نے تو ایک پہ کانے نہیں رہنا، جی، تو یہ وہ تو پورے محلے کو مطمئن کر سکتی ہے، یا وہ محلہ بھی ناکافی ہوگا اسے مطمئن کرنے کی. اور اس طرح کی جو ڈیفنکٹ دلائل ہے نا، وہ میرا خیال ہے ان کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے. اس کو دوسرے اینگل سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ جو پرو کریٹیوٹی ہے نا، پرو کریٹیوٹی، دیکھیں اسلامی تہذیب کا نیچر کے ساتھ جو تعلق ہے اور جدید تہذیب کا نیچر کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اس میں بہت بنیادی نوعیت کے فرق ہے. اسلامی تہذیب جس طرح کا معاشرہ پیدا کرتی ہے اس میں ہم اپنی زندگی کو نیچر کے مطابق استوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے چاند سے ہم اپنے دینی رسومات کا وہ تعین کرتے ہیں، پھر سورج کی حرکت سے ہم اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، پھر دینوں کا، اس طرح بے شمار چیزیں جو ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کی جا سکتی ہیں. تو اس میں نیچر کا سب سے بڑا کام ہے پروکریٹیوٹی. اور یہ جو مسئلہ ہے یہ اس وقت پیدا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں عورت کا جو کانسیپٹ ہے وہ مدرہڈ ہے. ٹھیک ہے نا. یورپ میں عورت کا جو کانسیپٹ ہے وہ مدرہڈ نہیں ہے. اچھا. بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں جو انسانی جسم ہے نا وہ لذت کی حدود ایک خاص حد تک لذت کے جو وہ ہوتے ہیں تقاضے ان کو پورا کر سکتا ہے. تو جو ویسٹ ہے اس میں عورت جو ہے نا وہ ایک حصول لذت کا ایک ذریعہ ہے. وہاں مدرہڈ جو ہے وہ کوئی آئیڈیل نہیں ہے. صحیح. اور مدرہڈ کا مطلب یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ انسان کی نسل کے تسلسل کا ایک ذریعہ ہے، وہ بچوں کی پیدائش کا ایک انسٹرومنٹ ہے. تو ہم فطرت کے ساتھ جو ہماری کمپیٹیبلٹی ہے اس کا سب سے بڑا اظہار یہ ہے کہ جدید دنیا بھی مسلمانوں کا جو پروڈکٹیوٹی ریٹ ہے وہ باقی اقوام سے بہت بہتر ہے. اور ہم نے جو فطرت کے تقاضے ہیں وہ ان کو بہت حد تک سامنے رکھا ہے. یورپ میں اس وقت جو پاپولیشن کرائسس ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ 2050 تک جو ہے وہ پورے یورپ کی آبادی جو ہے وہ نائجیریا کی آبادی سے کم ہوگی. اچھا. پورے یورپ کی آبادی. تو یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے. وہ بہت بڑا کرائسس جو ہے اس کے پیدا ہونے کی بہت جینوئن وجوہات ہیں.
ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت کے ساتھ ہم آہنگی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور مرد اور عورت کے رشتے میں لذت کو فور گراؤنڈ کرنے سے اس کا جو ایک فطری، اس کا جو ایک ذمہ داری تھی، جو ایک طرح کے ایگزسٹینشیل ہے، اور اس کو دین میں بھی صاف ظاہر ہے اس کی ایک تحدیدات قائم کی گئی ہیں، تو یورپ اس سے غافل ہو گیا، صحیح، جس کا نتیجہ اس پاپولیشن کرائسس کی صورت میں، یہ پاپولیشن کرائسس صرف یورپ میں نہیں ہے، ایون چائنا میں اس وقت بہت بڑا کرائسس ہے، کوریا میں ہے، جاپان میں ہے، اور جو ملک انڈسٹریلائز ہوتے ہیں، یعنی وہ جدید معاشرہ اپنی تعمیر نیچر کے ویرانے میں اپنی تعبیر کرتا ہے، نیچر کو ڈسٹرائے کرنے کے بعد اپنا معاشرہ کھڑا کرتا ہے. تو میرا خیال ہے اس کو اس اینگل سے ہمیں دیکھنا چاہیے. صحیح، تو ٹھیک. اچھا سر، وہ ہمارے جاننے والے نے آپ کے اوپر ایک کمنٹ کیا، میں نے کہا اور مجھے بھی یہ سوال پوچھنا ہے. ان کا تو یہ کہنا ہے کہ آپ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ آپ فلسفے کو دین کی دین ثابت کرنے کی صلاح حاصل کرنے والوں میں سے آپ ایک ہیں. جی، تو کیا ایسا ہے؟ اور فلسفے کو دین کی دین، یعنی جو فلسفہ ہے وہ دین کی کوئی عنایت ہے، تھوڑی سی اس کی وضاحت فرمائیں. جیسے ہمارے کہا جاتا ہے جو ہم عقلی علوم، مسلمانوں میں فلسفہ اور سائنس کے ایک دور تھا، اور ہمارے ہاں بہت سے لوگ یہ لکھتے بولتے، بڑے بڑے اہل علم، کہ یہ سب قرآن نے جو تفکر، تدبر اور فلاں اور یہ علم کا حکم دیا تھا، دیکھو اس کی وجہ سے مسلمانوں میں عقلی علوم نے فروغ پایا اور سائنسی علوم نے. تو وہ اس پس منظر میں آپ پہ بھی یہ کہنا چاہ رہے کہ آپ بھی اسی کہ حالانکہ ایسا نہیں ہے. اب دلچسپ تھوڑی سی مزید وضاحت اگر فرمانا چاہیں. بس یہ کر دیا نا. اچھا، میری اس میں گزارش یہ ہے کہ ایک چیز ہے جس کو ہم تھنکنگ کہتے ہیں. جی، تھنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ عالم شہود میں بطور انسان میں جن وجودی، تہذیبی، شخصی، نفسیاتی اور جسمانی مسائل کا شکار ہوں، میں تھنکنگ کے ذریعے سے اس کا حل نکالنا چاہتا ہوں. تو اس میں یہ امر میں ثابت نہیں کرنا چاہتا کہ مسلمان جو ہیں وہ، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسلمان عقل کے سب سے بڑے دشمن ہیں. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عقل کو عالم شہود میں رہتے ہوئے کام میں لانا یہ انسانی منصب ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی مذہبی ہے یا غیر مذہبی ہے، اس سے تھنکنگ کی رسپانسبلٹی سے وہ آزاد نہیں ہو سکتا، اور عقل کو کام میں لانے کے منصب سے وہ بری و ذمہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. یہ مسلمان یا غیر مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بطور انسان میری ذمہ داری ہے کہ میں تھنکنگ سے کام لوں، اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھوں اور جانوں اور اس میں راستہ بناؤں، اور وہ راستہ ایسا راستہ بناؤں جو میری اقدار کو بھی زندہ رکھ سکے. اور اب جو عقل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا عطیہ ہے. ٹھیک ہے. وہ صرف انسان کو عطا کیا گیا. تو اس عقل سے میں کام لوں اور اس دنیا کو میں روشن کر دوں، روشن دیکھوں اور روشن کر دوں. اس میں میرا خیال ہے یہ عقلی غیر، یہ جو گھٹیا قسم کے مباحث ہیں تو وہ میرا خیال ہے غیر ضروری ہو جاتے ہیں. دیکھیں ہمارے لوگ جو ہے نا وہ پہلے ایک قضیہ قائم کرتے ہیں. وہ قضیہ ہوتا ہے مثلاً قرآن مجید ایک عقلی کتاب ہے، فرض کیا. اس کے بعد پھر آپ قرآن شریف اٹھائیں گے اور حدیثیں اٹھائیں گے، تو وہاں سے آپ متون کو اس قضیے کے تحت بھرتی کرتے چلے. مذہبی آدمی کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کے جو قضایا ہیں وہ اس کے قضایا جو ہیں وہ اس کی فکر سے پیدا نہیں ہو رہے، وہ قضایا جدیدیت نے اس پر مسلط کیے. صحیح. مثال کے طور پر عقلی پتہ اس کو پتہ چل گیا کہیں سے، کسی مغربی گورے سے بات سن لی ہوگی، کوئی کتاب پڑھ لی ہوگی، یا کسی پڑھے لکھے بندے سن لیا ہوگا کہ جی عقل کا بڑا غلبہ ہے آج کل. تو اس نے بھی کہا کہ یار ہم بھی تو عقلی لوگ ہیں. اس نے قضیہ قائم کیا کہ اسلام ایک عقلی مذہب ہے. اب اس کے لیے وہ کوئی دلائل نہیں رکھتا، کیونکہ اس کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ عقلی ہونے سے مراد کیا ہے. لیکن اس نے سنی سنائی بات کر کے ایک قضیہ بنا لیا. مولانا مودودی کے، ہمارے سارے مذہبی لوگوں کے تمام قضایا اسی طرح سے پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ جب یہ قضیہ جو جدیدیت نے میرے اوپر مسلط کیا ہے
میں نے اس کو بنایا، میں سمجھا نہیں ہوں اس کو. اب میں نے اپنی بستہ کھولا، اس میں سے پہلے قرآن شریف نکالا، اس میں سے دیکھا کہ یار جہاں جہاں اس طرح کی کوئی بات آئی ہے جس کو اس قضیے میں، تو وہ قرآن مجید، وہ احادیث کی کتاب جو ہیں ان کو تو میں اپنے قضیے کی حمایت میں بھرتی کر رہا ہوں. یہ ہماری نالج میتھڈولوجی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں قرآن کی یا اپنے دین کے مطالبات کو کسی فکر سے مؤید کرنے کی کوشش، ایسا نہیں ہے. میں جدیدیت کے مسلط کردہ اس کے اس جبر کے نظام سے پیدا ہونے والے میرے ذہن میں کچھ قضایا پیدا ہوتے ہیں جن کے بارے میں سوچ کی صلاحیت نہیں رکھتا. میں ان قضایا کو علم کی سطح پر، فکر کی سطح پر ان کی توثیق کرنے کے قابل نہیں ہوں، بلکہ میں ان کو کسی درست انسانی تناظر میں سمجھنے کی استعداد بھی نہیں رکھتا. ٹھیک. لیکن وہ قضیہ بہرحال مجھ تک پہنچ گیا لڑکتے لڑکتے کہیں، تو میں نے اس کو اٹھایا، اس کو اپنے مضمون کا عنوان دیا، اس کے بعد بستہ کھولا، قرآن شریف کے ورق پلٹنا شروع کیے، جہاں جہاں کو ملتی جلتی یاد نظر آئی ان سب کو بھرتی کر کے اس قضیے کے ذیل میں درج کر دیا. اب یہ جو میتھڈولوجی ہے، یہ پولیٹیکل اسلام والوں کی یہی میتھڈولوجی، ماڈرن اسلامک ماڈرنزم والوں کی یہی میتھڈولوجی کہ وہ قضایا باہر سے لیتے ہیں. وہ ایسے قضایا ہیں جن کے بارے میں وہ تھنکنگ کرنے کی ایبلٹی نہیں رکھتے. وہ ایسے قضایا ہیں جس کی عقلی سیاق و سباق کو سمجھنے کی استعداد نہیں پاتے اپنے آپ میں. تو لیکن وہ ایک کام کرتے ہیں کہ وہ ملتی جلتی حدیث، آیات اور یا کسی ادھر ادھر سے اقوال جمع کر کے وہ ایک مضمون ضرور بنانے کی صلاحیت ہے. لہٰذا یہ ثابت ہوا آخر میں کہ قرآن یہ اسلام ایک عقلی مذہب ہے، اور یہ چیز ہم نے قرآن اور حدیث سے بھی ثابت کر دی. ہمارا سارا ماڈرن اپیسٹم اسی طرح نہیں. ہمارا جس طرح جو فلسفے کے عقل کے فضائل بیان کرنے کی کوشش ہوتی ہے نا، اس میں یہ بات بہت پرزور انداز سے کہتے ہیں لوگ کہ مسلمانوں میں جو اتنا فلسفی پیدا ہوئے اور سائنسدان، تو وہ قرآن دین عقلی مذہب ہونے کی وجہ سے، اور قرآن نے یہ تاکید کی. حالانکہ اگر یہ مقدمہ صحیح ہوتا تو پھر صحابہ میں بڑے بڑے فلسفے، یقیناً بالکل صحابہ سے زیادہ سائنسدان تو کسی کو کوئی نہیں ہونا شک چاہیے. نہیں، کوئی شک. تو آپ یہ کہہ رہے کہ یہ والی دلیل کی تو کوئی وہ ہے ہی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں میرے نزدیک. جیسے وحید الدین خان فرماتے ہیں کہ اسلام دور جدید کا خالق. اب یہ اس طرح کے جو پیٹنٹلی فالس پروپوزیشنز ہیں، یعنی کہ پیٹنٹلی فالس پروپوزیشنز ہیں، وہ ہمارے ہاں یہ ہرمنیوٹکس کا موضوع ہوتی ہیں. اور ہمارا مقصد ہے کوئی ٹیکسٹ کی مذہبی متون کی شفلنگ کر کے ایک مضمون لکھ رہا، لہٰذا یہ آخر میں لہٰذا یہ ثابت ہوا، یہ بھی ثابت ہو گیا، یہ بھی ثابت ہو گیا. تو اس طرح کی جو ہمارا پیسٹیم ہے اس میں یہ چیزیں غالب ہیں. اقبال جب فکر کی بات کرتے ہیں تو وہ دو چیزوں کو ایمفیسائز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں تھنکنگ کی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے. ٹھیک. ریلیجس تھاٹ جو ہے، تھاٹ تھنکنگ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا. اور وہ جو تھنکنگ ہے اس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایسی عقل میں ہونی چاہیے جو باغیانہ نہ ہو. یہ ریلیجس تھاٹ ہے. تو مسلم ذہن جو ہے نا، میرا خیال ہے اب وہ کسی بھی بڑے آئیڈیا یا بڑے تصور یا کسی بڑے انسانی تصور کو قبولیت کی استعداد سے محروم ہو گیا ہے. تو آنے والا وقت جو ہے وہ میرا خیال ہے زیادہ اندھیروں کا وقت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. بہت شکریہ سر، جی بہت مہربانی، آپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا، اور آپ ہی کا وقت ہے. جی صحت بھی میں کی کچھ مسائل ہے، آپ کی مصروفیات بھی ہے ساری، اس کے باوجود آپ نے مجھے بہت ٹائم دیا. تو ناظرین دیکھیں، آپ نے جوہر صاحب کی پوری گفتگو سنی، آپ پڑھتے بھی ہوں گے، اور جوہر صاحب کا اپنا ایک چینل ہے حرف مراد، اس کو بھی لازمی آپ وزٹ کیا کریں، دیکھا کریں. یعنی اگر آپ پکے مذہبی ہیں، آپ معتدل مذہبی ہے، آپ متشکک مذہبی ہے، آپ ملحد ہے، پرجوش مبلغ ہے، شک میں ہے، تو آپ سب کو کچھ بنیادی تصورات کو واضح اور کلیئر کرنے کے لیے آپ کو جوہر صاحب سے مستفید ہونا چاہیے. اور میں اسی مقصد کو لے کر ان کے خدمت میں حاضر ہوا تھا. جوہر صاحب کو میں تحریروں سے اور ان کی کچھ گفتگوں سے مجھے کم سے کم طالب علم کے طور پر مجھے تو یہ فائدہ ہوا. تو امید ہے آپ بھی انشاءاللہ یہ میرے ساتھ جو پوری گفتگو ہے یہ آپ نے اگر سنی ہے تو آپ ان کے چینل پہ جائیں. تو اسی طرح کے موضوعات پر اور یہ بنیادی تصورات کا واضح ہونا اس قدر ضروری ہے، چاہے آپ مذہبی ہیں یا غیر مذہبی، یہ قطع نظر اس کے. تو اس کے لیے آپ ضرور سر سے مستفید ہوں، آپ ان سے فائدہ حاصل کریں. تو
تو میں آخر میں ایک مرتبہ پھر سر کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں پھر کبھی انشاءاللہ جی ضرور، آپ کا گھر ہے، جب آپ چاہیں تھینک یو تشریف سر، لائیں. بہت شکریہ. بہت بندہ نوازی، آپ نے اتنا زحمت اٹھائی، شد رحال کیا، اور میں ایسا آدمی نہیں ہوں جس کے لیے شد رحال کیا جائے. بہرحال میں بہت میں ممنون جانتا ہوں آپ نے اتنا سفر. تھینک یو سر، شکریہ، بہت اچھا.